بند کر دو اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. پیاری ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ اور جو میرے دل میں وہ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو اور مجھے سب کو سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل زیادہ تر جو ہماری ماؤں کے، بہنوں کے، بھائیوں کے سب سے زیادہ جو شکوے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں کھلا رزق نہیں ملتا، بڑی پریشانی ہے، برکتیں ختم ہو رہی ہیں، گھر میں تمام مشکلاتیں گھیر رکھا ہے. میں اپنے حضرت شیخ کے پاس جاؤں تو جاتے میں وہاں یہ دیکھا کہ دسیوں بیچاری ایسی آئے، میاں بہت پریشان ہے، کام نہیں چل رہا، مجھے پریشان کر رہا ہے، اولاد پریشان کر رہی ہے، سارے کے سارے مسئلے ایسے آتے ہیں کہ بس گھر کی پریشانی سنائے. تو اب اس پریشانی کا کوئی علاج بھی ہوگا کم سے کم. تو اصل میرا مقصد تو صرف یہی ہے کہ ان مرضوں کو سمجھا جائے، انہیں پہچانا جائے، دیکھا جائے، اور پھر اس کا علاج کم سے کم تھوڑا بہت بتایا جائے. کاش اللہ آپ کو سمجھ کی توفیق دے. تو خیر، بہرحال آج کے وقت میں جو سب سے بڑا شکوہ ہے وہ یہ کہ ہمارے گھر میں برکت کیسے ہو، ختم کیسے ہو گئی ہے، یہ منحوسیت جو چھائی ہوئی ہے ختم کیسے ہو، کیسے وہ خوشحالی کا وقت ہمارے گھر میں واپس آئے. تو اس کی دوا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سب کی سب ماشاءاللہ یہ کریں کہ نماز کی پابندی، نماز آپ کی پابندی کے ساتھ پڑھی جائے. اور دوسرا، توبہ زیادہ کریں، استغفار. اللہ ہم نے بہت گناہ کر لیے، ہمیں معاف فرما، جس کی وجہ سے ہمارا رزق رکا ہوا ہے. یہ استغفار زیادہ کرنی چاہیے. اور اس سے آج کل ہم محروم ہیں. جب نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہوتی تو توبہ کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ تو اس میں اپنے ذہن کو بہت زیادہ آگے بڑھائیں. اور تیسری، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. آج کے وقت میں اس چیز سے ہماری مائیں بہنیں بہت زیادہ محروم ہو رہی ہیں. پہلی مائیں بہنیں ہی ماشاءاللہ جو خرچ کیا کرتی، اب وہ سب بہت زیادہ دور ہوتی چلی آ رہی ہیں. خیر، میں آپ کو پہلے ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں، یہ دنیا جو ہے نا، یہ ہے امتحان کی جگہ. اور امتحان کی جگہ اس لیے ہے کہ آخرت کی چیزیں، جب یہ امتحان کی جگہ ہے تو آخرت کی جو چیزیں ہیں نا، اس سے چھپا لی گئی ہیں نگاہوں سے، انسان کی سے وہ پردے کے پیچھے رکھ دی گئی ہیں آخرت کی ساری چیزیں. اور اگر ان چیزوں کو دکھا دیا جاتا کہ بھائی دیکھ نہیں آئے گا تو پھر وہ امتحان تھوڑی ہوتا، پھر تو نقل ہوتی. تو لہٰذا یہ دنیا امتحان کا ہے. یہاں آخرت کی تمام چیزوں کو پردے کے پیچھے چھپا دیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کا اور میرا ایمان بالغیب مضبوط ہو. جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پہ یقین ہو، جو بزرگ بتا رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں ان پہ یقین ہو، اللہ کا جو حکم ہے اس پہ یقین ہو. تو یہ پردے کے پیچھے سارے سامان چھپے ہوئے. اب جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں کی دوا ہے، تو آپ کو یقین ہو کہ ہاں واقعی یہ چیزوں کی دوا یہی ہے. تو اب دیکھیں، میں اس کے بعد ایک واقعہ آپ کو سمجھا رہا ہوں ذرا سا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اب آپ سوچ رہی ہیں میں تو خرچ کروں گی، میرے پیسے تمام کے تمام کم ہو جائیں گے. پیسے کہاں سے آئیں گے خرچ کرنے سے؟ تو اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے سے کبھی نہیں گھٹتے، پیسے بڑھتے ہیں ہمیشہ، وہ بڑھتے ہیں پیسے. ایک اپنے ذوالفقار صاحب اپنے قریب کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں کی ایک بڑے زمیندار کوئی آدمی تھا، اس کی وہ اچھا زمین والا بیچارہ مالدار آدمی ہے، تو اس کی بیوی بہت نیکی. تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھا کرتی تھی. تو ایک مرتبہ اس کے خیال آیا، جیسے اب ہمارے یہاں یہ ہمارا روڈ ہے، پل سے ذرا سا دور ہے، ہمارا گاؤں سے پل دور ہے، تو وہاں جا کے اب جیسے روڈ ہے نا، تو ایسے ہی وہاں پہ اس گاؤں سے ایک دور میں ذرا سا روڈ تھا جہاں سے گاڑیوں میں لوگ سفر کیا کرتے تھے. تو اب وہ وہاں پہ جب جاتے تو دھوپ میں کھڑے ہوا کرتے، پریشانی ہوا کرتی ان لوگوں کو. تو وہ پریشانی اس کے ذہن میں آئی. اس نے سوچا کہ یہاں کوئی سائے کا انتظام کر دیا جائے تاکہ یہاں پہ لوگ دھوپ سے بچ جائیں.
اب اس نے یہ سوچ کے وہاں پہ انتظام کر دیا، اور وہاں پہ اس نے یہ سوچا کہ تھوڑی سی ایک کوٹری کی سی شکل میں بنا دی، ایک دھرم شالہ جیسے بنا کرتی نا، ایک کمرہ سا بنوا دیا وہاں پہ تاکہ لوگ سائے میں بیٹھ جائیں، دھوپ سے پریشان نہ ہو۔ ایک کمرہ سا بنوا دیا تو لوگ دھوپ سے بچنے لگے، آرام کرنے لگے وہاں پہ۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا بھائی کم سے کم یہ لوگ بیٹھ رہے تو ایسا کرے کبھی کبھی 2-4 آدمی رک بھی جائیں اور رات کو لیٹ سیٹ ہو جائے تو ان کی 1-2 آدمی کی کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو اس نے کھانے کا انتظام وہاں پہ کر دیا۔ اب وہ جب کھانے کا انتظام کر دیا تو اب بھوکے بہت سارے ہوں آج کے وقت میں، جیسے آوارہ باغی پھر رہے، تو آوارہ نے سوچا، انہوں نے کہا بھائی کھانے کا انتظام ہو رہا ہے وہی چل رہے، تو وہ آوارہ کے بھی وہاں پہ پڑھنے لگی۔ اب وہ اتنا بڑا 2-1 آدمی کا انتظام کہ وہ تو 50 آدمی، 20 آدمی اور 80 آدمی، 100 آدمی ایسے ہونے لگے، لوگ وہاں پہ مجمع اکٹھا ہونے لگا، اور اس کا کھانا باقاعدہ اس نے جاری کر دیا اس عورت نے۔ اب بھڑکانے والے بھی بہت سارے ہوں، تو اب لوگوں نے بھڑکایا کہ دیکھو بھائی اس کے میاں کو کہ تمہاری جو بیوی ہے تمہارا سب مال لٹا دے گی، سارا کا سارا لٹانے میں لگی پڑی ہے، تو اس سے منع کرو نا، یہ تو فقیر بنا کے چھوڑے گی۔ تو خیر شوہر کے دماغ میں ایک دن بات آئی، اور آنے کے بعد شوہر نے کہا کہ دیکھو بھائی آج کے بعد یہ جو تم سخاوت کر رہی ہو، یہ جو لنگر کھانا تمہارا چل رہا ہے یہ بند ہو، یہ نہیں چلے گا، بالکل اسے بند کر دو۔ اس نے کہا بہت اچھا، اصل میں بھائی ملکیت تو شوہر کی، تو وہ مجبور ہو گئی بیچاری، نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ اب اس نے بند تو کر دیا وہ، لیکن اسے افسوس بہت زیادہ ہوا، بہت غم ہوا اسے، اور غم کے ساتھ میں پھر اس نے یہ کیا کہ بالکل خاموش ہوئی ایک دم۔ اب میاں نے سوچا میری بیوی پریشان ہے، غم زدہ ہے، تو میاں نے کہا کہ چلو بھائی گھومنے چل رہے ہیں اپنی زمین کی طرف۔ انہوں نے کہا چلو۔ اب گھومنے گئی، اور گھومنے جانے کے بعد ادھر ادھر گھومتی رہی، اور گھومنے کے بعد ایک کنواں تھا اس کی زمین پہ، جیسے پہلے ریٹ چلا کرتی، آپ نے دیکھی، ان بچوں نے نہ دیکھی ہوں گی، ریٹ چلتی جو ڈبے سے آتی نیچے سے پانی بھر کے لاتی اور وہ پلٹ جاتی اور پھر وہ نیچے چلے جاتی خالی ہو کے، تو ان کو ریٹ کہا کرتے۔ تو وہ اس پہ جانے کے بعد کنویں میں جھانکنا شروع کر دیا اس نے، اور دیکھنے لگی بہت غور سے۔ اب میاں ادھر ادھر گھوم گھام کے دیکھ داکھ کے لوٹ کے آیا، تو وہ کنویں کے پاس بیٹھی غور سے نیچے دیکھ رہی۔ میاں نے پوچھا کہ بھائی کیا دیکھ رہی ہوں اس میں؟ تو کچھ نہیں، بہت غور سے پھر دیکھنے لگی۔ میاں نے پھر کہا بھائی چلو نا، اب گھر دیر ہو رہی ہے، چلو۔ انہوں نے کہا بس ابھی چل رہے ہیں۔ پھر میاں نے پوچھا آخر کیا بات ہے، کیا چیز اتنی غور سے دیکھ رہی ہو؟ تو پھر اس نے بتایا کہ دیکھو یہاں آؤ، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ ڈبے اس کے اندر خالی جا رہے ہیں اور بھر بھر کے لوٹ کے آ رہے ہیں، اور یہ پھر خالی آتے ہیں، بھر بھر کے آتے ہیں، یہاں پانی پلٹ جاتے ہیں اور پھر اندر جا رہے ہیں، اور یہ بھر بھر کے ہی آتے، خالی نہیں آتے لوٹ لوٹ کے۔ تو میاں نے کہا کہ دیکھو بات ایسی ہے کہ اس سے کنویں کے اندر سے یہ ڈبے اگر ساری زندگی بھی بھر بھر کے باہر آتی رہے تو کبھی بھی کنویں کا پانی خالی نہیں ہو سکتا، بلکہ پانی تو اور زیادہ نیچے سے اس کے جو وہ ہے نا، اس کے چشمے وہ پھوٹتے چلے جائیں گے اور زیادہ کھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ تو تم اسی کیا دیکھ رہی ہو؟ تو پھر اس نے مسکرا کے کہا کہ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، میں نے وہ لنگر کھانا شروع کر دیا ذرا سا چھوٹا سا، آپ کے دل میں یہ بات آئی، آپ نے اسے بند کر دیا، تو کیا آپ کا یہ لنگر کھانے سے خزانہ ختم ہو جاتا؟ فوراً شوہر کے دماغ میں بات آئی کہ ہاں واقعی صحیح کہہ رہی ہے میری بیوی، اور اس نے کہا کہ نہیں بالکل یہ شروع ہوگا، اور آج سے شروع کر دو اسے، اور شروع کر دیا وہ لنگر کھانا، اور کام چلتا رہا اللہ سے، اور برابر چلا جب تک وہ زندہ رہی، اور برابر کام چلتا رہا، اللہ خزانے دیتا رہا اسے۔ تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں تھوڑا بہت صدقہ کرنا، خرچ کرنا، وہ سب بند کر دیا، تو آپ کے رزق کے دروازے بند ہو گئے۔ اب دیکھیں میں عورت کی مثال اس لیے سمجھا رہا ہوں، دیکھیں وہ عورت کتنی عقل مند تھی کہ اس نے اپنے میاں کو تباہی سے بچا لیا اور اس کے مال کی بڑھوتری کا ذریعہ بھی اسے سمجھا دیا۔ تو آپ کو عبرت کا سامان ہو کہ آپ اپنے میاں کی کمائی میں سے 10 روپے، 5 روپے، 2 روپے، 20 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں، صدقے کی نیت سے، اللہ میری برکتیں جو ختم ہو گئی ہیں گناہوں کی نحوست سے، اللہ یہ جاری ہو جائیں، میرے گھر میں بیماری آ رہی ہے اللہ یہ ختم ہو جائے، تو وہ سب ختم ہو، لیکن آپ نے ان سب دروازوں کو بند کر رکھا ہے۔ اب جب بند کر رکھا ہے تو مشکلات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو اسے اس کام کو شروع کریں۔ دوسری بات یہ پابندی سے قرآن پاک پڑھنا، پابندی کے ساتھ قرآن پاک پڑھا کریں کہ آپ اے اللہ تیرا کلام میں صبح صبح لے کے بیٹھ رہی ہوں، اور اب ہماری عورتوں میں کیا ہے آج کے وقت میں، سب سے پہلے صبح کیا کریں گی، وہ جھاڑو لگائیں گی، پہلے گھر میں پہلے جھاڑو لگائیں گی، پھر برتن دھوں گی، ناشتہ کریں گی، جب کوئی دیکھیں گی نماز کا مسئلہ،
قرآن پاک کا مسئلہ اگر کسی نے دیکھا تو ورنہ اکثر ایسے ہی رہ جائیں. تو اب یہ سب چیزیں سب سے پہلے اٹھو, وضو کر کے نماز پڑھو, پھر قرآن پاک پڑھو, پھر جھاڑو اور برتن اور کھانا پینا تب دیکھو, تب آپ کا کام انشاءاللہ آگے بڑھے گا. دوسری بات یہ کہ شکر بہت زیادہ ادا کرنا. اب جیسا آج کے وقت میں نا, میں نے دیکھا اکثر ماؤں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, ان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جب کبھی پوچھے نا بھائی کیا حال چال ہے, ٹھیک ہے, ہاں بس گزر رہی ہے. بھائی گھر میں کیسا حال چال ہے, تو ہاں بس بہت ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. تو یہ طریقہ جو ہے نا, یہ وہ ہے جیسے اپنے کو معصوم بنانا, اپنے کو ایسا سمجھ رہا ہے جیسے مجھے کچھ مل ہی نہ رہا, میں مر رہی ہوں, میرے گھر میں کوئی وہ فاقہ کشی ہو رہی ہو. تو یہ چیزیں کوئی اچھی تو نہیں ہے. بلکہ جب بھی کوئی تم سے پوچھے تمہارے گھر میں تنگی ہو, پریشانی ہو, آپ کا کام یہ ہو کہ الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے اوقات سے زیادہ عنایت فرمایا ہے. جب یہ کام آپ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے وہ تو حلیم ہے, اگر وہی میری بندی شکر ادا کر رہی ہے, میرا بندہ شکر ادا کر رہا ہے, تو پھر میں اسے اور زیادہ دوں. میں جو اس کو دے رہا ہوں تھوڑی سی مقدار میں, تو اس کو اور زیادہ بڑھا دوں تاکہ میرا بندہ, میری بندی شکر ادا کرے, شکر زیادہ کرے. تو اب یہ چیزیں آپ کے اندر سے ختم ہو گئی ہیں. سب سے پہلے اگر سنو بھائی کیا حال چال ہے, ہاں بس گزر رہی ہے. کیا حال چال ہے, ہاں گزارا ہو رہا ہے. ارے بھائی یہ کوئی جواب ہے تیرا؟ ابے تو سوچ کتنے سارے بیمار ہیں, کتنے پریشان حال ہیں, کتنے لوگ میڈیکل میں پڑے ہوئے ہیں, کتنے لوگ مر رہے ہیں, کتنے جوان بیٹے جا رہے ہیں, وہ مائیں رو رہی ہیں. تو کم سے کم گھر میں بیٹھی ہوئی آرام کر رہی ہے, تو گھر میں بیٹھا ہوا آرام کر رہا ہے, تیری ماں بیٹی بیٹے تیرے سامنے موجود ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کرنا بس کہ ہاں بس گزر رہی ہے. تو یہ چیزیں آپ کی روزی کو روکنے کا ذریعہ ہے. لہٰذا آپ اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی روزی بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ چیزیں آپ شروع کریں. تو یہ تعویذ ہے آپ کو اس چیز کا کہ آپ جو بھاگے جائیں نا, وہی چلے چلو تعویذ لے آئے, فلاں جگہ چلو پانی پڑوا لا, یہ کرو. سب سے بڑا تعویذ یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ان کاموں کو آپ شروع کریں, انشاءاللہ ساری برکتیں آپ کی لوٹے آئیں گی اور انشاءاللہ سب کام آپ کی شروع ہو جائیں گے. دوسری بات کہ آج کے وقت میں میرے گھر میں, آپ کے گھر میں جو یہ ہو رہا ہے, میری بیٹی, آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا, میرا بیٹا اب رات کو موبائل چلا رہا ہے, اس پہ ناچ گانے دیکھ رہا ہے, فلموں کی گانے دیکھ رہا ہے, نشیڑیوں کے ناچ دیکھ رہا ہے, گندی نظریں جا رہی ہیں, گندی خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں. تو آپ بتاؤ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ جس گھر میں زندہ کی تصویر لگی ہوگی اس گھر میں سے برکتیں چلی جائیں گی, برکت کے فرشتے لائیں گے. اور آپ کے گھر میں ماشاءاللہ بجائے وہ تصویروں کے باقاعدہ ناچ ہو رہا ہے, لڑکی لڑکے آپس میں مذاق زندگی کر رہے ہیں, شہوات والے کام کر رہے ہیں, جیسے آپ کی شہوات جگ رہی ہے, بیٹیوں کی شہوات جگ رہی ہے, بیٹوں کی جگ رہی ہے, تمام منحوسیت کے کام تمہارے گھر میں ہو رہے ہیں, تو برکت کہاں سے آ جائیں گی؟ لہٰذا برائے کرام چاہتی ہیں کہ گھر میں خوشحالی آئے, برکتیں آئیں, تو اس منحوس کام کو ختم کریں. اگر اسے ختم نہ کرا تو پھر آپ روتی بھلا ساری زندگی یہ خوشحالی نہیں آ سکتی کسی بھی قیمت پہ. اور پیاری بیٹیاں جو میری بات سن رہی ہوں, خود سنیں اور اوروں کو پہنچائیں کہ بیٹیاں آپ کی خواہشیں اس کے دیکھنے سے کبھی پوری نہیں ہو سکتی. ہاں میں جس کام کی کہہ رہا ہوں, اس کام کو کرنے سے اور اللہ سے مانگنے سے آپ کی ہر تمنا آرزو جائز انشاءاللہ پوری ضرور ہو کے رہے گی, ضرور ہو کے رہے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو اس کام کو کریں. اب دیکھیں اس کے لیے جو دوا ہے نا, وہ یہ ہے, ہمارا جو نفس ہے نا یہ ہمیں سمجھا رہا ہے, ارے بھائی یہ کام کرو تو ہمارے نفس کو چین ملے گا, سکون ملے گا, بے چینی ختم ہو جائے گی. نہ یہ چیزیں غلط ہے. بلکہ آپ اس چیز پہ اپنے نفس پہ بوجھ ڈالیں, اسے دبائیں کسی چیز سے. اب وہ کس چیز سے دبائے گا؟ نفس جو دبے گا آپ کا وہ دبے گا سب سے پہلے عبادت کا بوجھ. اس پہ نماز زیادہ پڑھواؤ, روزے رکھواؤ, قرآن پاک زیادہ پڑھواؤ, تسبیحات زیادہ پڑھو. جب یہ سسرا اس سے لگ جائے گا نا, پھر یہ مجبور ہونے کے بعد میں, پھر بے سہارا سا ہونے کے بعد میں پھر اس کا عادی بن جائے گا. نماز پڑھنے کا, روزہ رکھنے کا, قرآن پاک پڑھنے کا یہ عادی بن جائے گا, اور انشاءاللہ آپ کو ان برے خواہشات سے چھٹکارا مل جائے گا. تو ایک نمبر ایک اس پہ پوچھ ڈالیں اس کا کائے گا عبادت کا. دوسرا شہوات سے روکنا. شہوات کیا؟ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے میں ناچ دیکھوں, گانا سنوں, ٹی وی دیکھوں, فلاں کروں, یہ کروں, وہ کروں, رسومات کروں. آپ سب اس سے روکے گا, نہیں میں نہیں کرنا, مجھے نہیں کرنا, میں بالکل روکوں گی, اس چیز سے نہیں کروں گی کسی بھی قیمت پہ انشاءاللہ. تو آپ کا کام ہو جائے گا. دوسری شہوات سے روکنا. اور تیسری اللہ سے دعا مانگنا. تیسری اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ میرے اندر یہ خواہشات نفسانی پیدا ہو رہی ہے, میرے گھر میں تمام منحوسیت کی وجہ سے روزی کی برکت ختم ہو رہی ہے, سارے کام ہو رہے ہیں, اللہ یہ کیسے شروع ہو, میرے گھر میں خوشحالی کیسے آئے؟ تو اللہ سے دعا مانگو.
اللہ سے دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ تو وہ کام سب کے سب شروع ہو جائیں گے باقاعدے. تو اس دوا کو آپ اپنائیے, آپ کی دوا ہے. سب سے پہلا تعویذ, آپ کا جو مرض اس کی تعویذ, اس کا جو تعویذ دے رہا ہوں میں تمہیں, اسے لکھ کے رکھو انشاءاللہ تمہارے پاس. یہ 100% پکا ہوگا انشاءاللہ, پکا تعویذ ہے بالکل آپ کا. دوسرے, ابھی دیکھیں آج کے ماحول میں اب جو ہمیں ہے نا بلائیں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, تو اس سے گھبراہٹ زیادہ ہو جانا, گھبرا گیا, ارے مر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, فلاں حکومت آ گئی, ایسا ہوگا ایسا ہوگا, اب جانے کیا ہوگا, اب ہم کیسے جئیں گے, کیسے مریں گے. تو یہ سب چیزیں گھبرائیں. یہ جو گھبراہٹ ہے نا, تو آج کا جو وقت ہے وہ گھبراہٹ کا نہیں ہے بھائی, یہ گھبراہٹ کا وقت تھوڑا ہی ہے. تو اب اس گھبراہٹ کی دوا سوچنی چاہیے ہمیں, دوا کیا ہے. اب گھبراہٹ کی جو دوا ہے نا وہ میں نے ابھی بتائی, اور اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہو بھائی بچوں, مائیں بہنیں سمجھ رہی ہو ماشاء اللہ, آپ بھی سمجھو کہ اس وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. مثلا جنگ خندق کا موقع آیا, تمام کفار مشرکین نے سارا علاقہ کے گھیر لیا, مکہ اور مدینہ, کہ ابھی بس یہی ختم کر دو مسلمانوں کو. چاروں طرف سے مشرکین ٹوٹ کے چلے آئے, اور اندر مخالفین جو بیٹھے ہوئے منافق دوغلے, وہ دوغلے بھی ان سے جا کے مل گئے. اب تمام مسلمان اس وقت میں پریشان کہ یا اللہ کیا ہوگا, سارے کے سارے آ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں خندق کو کھودا, اور پھر اللہ نے مدد بھیجی. آپ نے طریقہ اپنایا, ایک وسائل کو اپنایا, اور اللہ نے پھر مدد بھیجی, ہوا چلائی, اور ہوا نے سب سسروں کو اڑا دیا وہاں سے, سب نالائق, کچھ مرے کچھ بھاگے, سب بھاگ گئے وہاں سے. تو اللہ کی مدد آ گئی. تو آپ کو ایسے وقت میں کیا دیکھنا ہے, گھبراہٹ نہیں بلکہ طریقے رسول اللہ, کہ یہ میری زندگی کے اندر آ جائے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غم کے وقت میں تہجد میں رات کو رویا کرتے تھے. بدر کا موقع آیا, اب سامنے 1000 مسلح, بڑے بڑے اسلحہ والے, بڑے بڑے سورما پہلوان موجود ہیں, اور وہاں مسلمان بڑے غریب, ساتھ ٹوٹی پھوٹی سی تلوار, اور چند اونٹ, چند گھوڑے, اور اس کے بعد غریب مسلمان وہ کھڑے ہوئے سامنے 313, اور وہ 1000 مسلح. اب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ فوراً سجدے میں گر گئے, اور آپ نے جانے کے بعد دعا کی, ہے اللہ آج تھوڑے سے یہ مسلمان ہیں, آج تھوڑے سے یہ مسلمان ہیں, اگر تو نے ان کو ان کے سامنے ختم کرا دیا تو پھر کیا ہوگا, اللہ تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا. تو اللہ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدے میں پڑے ہوئے تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس درس کے ساتھ مانگ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا, اللہ اسے بچاؤ, اس کی مدد کرو. اللہ نے مدد کری, اور سب سسروں کو کاٹ کاٹ کے ڈھیر لگا دیا. ان کا مسلمانوں نے 313 میں اللہ نے کامیاب کر دیا. تو وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں, آج آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ تمام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ وہ مٹ رہا ہے, اسے مٹایا جا رہا ہے. اور کون مٹا رہا ہے, میں اور تم. غیر دشمن مٹا رہے, آج تم بھی مٹا رہی ہو, میں بھی مٹا رہا ہوں, تمہارے گھر کا بچہ اسے مٹا رہا ہے, اس کے دل میں نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے ان تمام چیزوں سے. تو آپ ان چیزوں کے سامان کیا کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر لائیں. یہ چیزیں آپ اپنے اندر اپنائیں, تو انشاءاللہ آپ سب کے وہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں مانگا, جیسے آپ نے یہ مانگ کے کہ اللہ اس امت کو بچا لے, یہ 313 جو تیرے سامنے کھڑی ہوئی نے بچا لے. تو ایسے ہی تمہارا بھی کام ہونا چاہیے, اللہ میرا بچہ اس گمراہی کے دور سے, میرا بچہ میری بچی کیسے اس گمراہی کے دور سے بچ جائے. آپ الٹے طرف لے کے جا رہی ہیں, آپ کو فکر اس کی لگ رہی ہے کہ یہ انگریزی نہ بن جائے, چاہے اس کی زندگی جہنم میں چلی جائے, یہ انگریزی کا ماہر بن جائے, اور چاہے اس کی زندگی بالکل کوڑا بن جائے, جہنم کا کوڑا, اور تمہارا بھی کوڑا بنا دے, تمہاری زندگی کا کوڑا دنیا میں بنا دے, اور اپنا کوڑا آخرت میں بنا لے, اور یہاں بھی بنا لے. آپ اس کی طرف بچی کو بھیج رہی ہیں, تو آپ اس سے اس وقت میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھایا, کیا سمجھایا. تو میں بھی الحمدللہ یہ جو آپ کے بچی میرے پاس پڑھ رہی ہے, سب سے پہلا کام میرا میرے بچوں کا یہ ہے کہ میں ان کی یہ تربیت کرتا ہوں, یہ سمجھاتا سکھاتا ہوں کہ بیٹا اس مصیبت سے بچانے والی, ان گھٹاؤں سے بچانے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے. بیٹا تہجد کے عادی بنو, بیٹا کلام اللہ کو سینے سے لگاؤ, بیٹا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر لاؤ. تو ماشاءاللہ یہ بچے آپ کے لگا رہے ہیں, یہ اس وقت 14-15 بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں سینکڑوں کے حساب سے, سب کو الحمدللہ یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا اس گمراہی کے دور میں تم سوچو یہ یوگی صاحب آ گئے, فلانے صاحب آ گئے, ان سے بچانے والا کون ہوگا. نا بیٹا, ہر دور میں ہر فرعون سے بچانے والا اللہ ہے.
موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کس نے بچایا؟ کس نے بچایا بیٹا؟ اللہ نے. تو ہر دور میں آج کون بچائے گا آپ کو ان سے، فرعونوں سے؟ اللہ. یہ تو ان کی کوئی طاقت بھی نہ. فرعون تو وہ طاقت والا کہ بچوں کو ذبح کروا دیتا، اور سینکڑوں ہزاروں بچے ذبح کروا دیے اس نے. اور دیکھو اللہ کی طاقت، اللہ نے کیا کرا؟ اس نالائق کے گھر میں پلوایا کہ لے ابے مردود تو کیا مروائے گا، میں تیرے دشمن کو تجھ سے پلواؤں گا، تجھ سے دودھ پلواؤں گا اور تجھے کٹوا کے مرواؤں گا اس سے. اور مروایا نہ مروایا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہے. تو آپ کے بچوں کو الحمدللہ وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے بچوں سمجھو کہ ہمیں بچانے والا ہمارا اللہ ہر وقت موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور یہ جو فرعون یہ وقتی طور سے آئے اور دوسرے چلے جائیں گے. تو مصیبتوں سے بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. آپ اللہ سے مانگنے والا عادی اپنے بچوں کو بنائے، اپنی بچیوں کو بنائے، اور آپ خود عادی بنے اس چیز کی. انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گی. اب آپ کے اندر کا شوق ماشاءاللہ اتنا ہے کہ ہم نے بتایا 11 بجے سے ٹائم شروع ہوگا. آپ ماشاءاللہ دیکھیں 11:15 کے بعد تو آپ کو آنا شروع ہوگا کسی ایک دو ماں بہن کا، اور ہم 11 بجے سے پہلے تیار بیٹھیں گے ہماری ماں بہنیں آئیں، ہم پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچائیں. تو اب آپ کا یہ شوق ہے تو کیا ہوگا، اللہ بہتر جانے کیا ہوگا. خیر بہرحال ہم آپ کو وہ چیزیں سمجھا رہے ہیں کہ اس دور کی دوا، اس دور کا جو ایک وہ معجون ہے وہ یہ ہے کہ طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھو، آپ ان کی مثال دیکھو. لوگ مٹانے کے لیے کہا جا رہے ہیں، کنویں میں ڈال دیا، لوگ چلو بھائی انہیں ختم کرو تاکہ محبت باپ کی ہماری طرف آ جائے. پھر کنویں میں سے کہا جا رہے ہیں بکنے کے لیے جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں. پھر کہا جا رہے ہیں محل میں پہنچا دیا. پھر وہاں کیا کر رہے ہیں، غلامی کی زندگی اختیار کر رہے ہیں. پھر وہاں سے کیا ہوا، الزام لگے سارے کاموں اور جیل پہنچا دیا. اور جیل پہنچنے کے بعد کیا ہوا، اللہ نے کہا کہ اچھا اتنی سزائیں کاٹنے کے بعد کیا ہوا، 27 سال کاٹے. اور 27 سال کے بعد میں شہر مصر کا اللہ نے خزانے کا مالک بنا دیا. تو وہ چیزیں آپ جب اپنائیں گی پیارے بچوں اور بچی ماں بہن بیٹیوں، تو انشاءاللہ آپ خزانوں کے مالک بن جائیں گے. وہ خزانہ جس خزانے کی بڑے ہونے کی تعداد بس اللہ بہتر جانے کتنا بڑا ہے. یہ دنیا میں جتنے خزانے دیکھ رہے ہیں وہ جتنے ہیں. تو اب ایسا سمجھ رہے ایک طرف سمندر اور ایک طرف خشکی، اور اس خشکی میں سوئی کا نبوہ سمندر میں ڈبویا جائے اور پھر خشکی میں لا کے ڈال دیا جائے. کتنا پانی آ جائے گا، اتنا پانی جتنا خشکی میں آ جائے گا. یہ تو دنیا میں ہے خزانہ، اور سمندر جو ہے وہ اللہ کا خزانہ ہے. اب بولو اتنے بڑے خزانے کی طرف کیسے بڑھا جائے. تو ترکیبیں یہ سوچو پیاری ماں بہنوں کہ اس خزانے سے ہمارا رابطہ کیسے ہو، ہم اس خزانے سے کیسے لینے والے بن جائیں. میرا وہاں جگاڑ کیسے لگ جائے، جیسے لگ رہا ہے آج کے وقت میں تیاری کرتے پھر ایم آئی پردھانی سے ملاقات ہو جائے تاکہ وہ میرا کوارٹر بن جائے، فلاں ایم ایل اے صاحب سے میری ملاقات ہو جائے تو میرا فلاں کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے. سوچے نا ترکیبیں سارے کے سارے. ایسے ہی پیارے بچوں ماں بہن بیٹیوں، آپ یہ سوچیں کہ میرا اتنے بڑے خزانے سے تعلق ایسا بن جائے کہ میں جب اپنا دامن پھیلا کے اللہ سے بھیک مانگوں تو میری اللہ وہ تمام خزانہ میری جھولی میں بھر دیں. میں اپنی بیٹی کا رشتہ مانگوں تو میری جھولی میں میری بیٹی کا رشتہ آ جائے. میں اپنی بیٹی کا رشتہ مانگوں میری بیٹی کا رشتہ میری جھولی میں آ جائے. میں اپنے شوہر کی پریشانی کا حل اپنے محبوب کو سناؤں تو میرا محبوب اس کی پریشانی کا حل میری جھولی میں ڈال دے. میں اپنی اولاد کا حل اس کے دکھڑے اپنے رب کو سناؤں تو اللہ اس تمام کا سامان میری جھولی کے اندر ڈال دے. تو وہ خزانے آپ پہلے مانگنا سیکھو، آپ اس سے سیٹنگ کرو، وہاں سے اللہ سے تعلق بناؤ کہ میں کیسے اس سے مانگوں، کیسے کیا کمی ہو رہی ہے جو میرے دوستانے میں کمی ہے کہ میرا خزانے میں ہاتھ نہیں جا رہا. تو آپ یہ چیزیں کریں. اب وہ خزانے میں کمی جو ہے وہ وہی ہے جو میں نے ابھی اوپر بتائی. اس خزانے کی کمی وہ وہی ہے جو میں نے ابھی اوپر بتائی. سب سے پہلے اللہ کی عبادت نہ کرنا جو میں نے ابھی چند چیزیں بتائی، اور دوسری ہماری آنکھیں حرام چیزوں کو دیکھنا. یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے تھوڑی عنایت فرمائی ہے کہ حرام چیزوں کو دیکھ رہی ہے، حرام ناچ دیکھ رہی ہے. اب آپ بھی سوچیں ہم میں سے کسی کی ماں بہن بیٹی اگر ناچ رہی ہو، اب اسے ناچتے ہوئے کوئی کہہ دے یہ تیری ماں ہے تو کتنا حیا آئے گی، اور میری ماں. کوئی کہ بھائی تیری بیٹی ناچ رہی ہے تو کتنی حیا آئے گی، میری بیٹی ناچ رہی ہے. کسی کی بہن ناچ رہی ہے میری بہن ناچ رہی ہے تو کتنی حیا آئے گی آپ کو. تو آپ جس حیا کو یہ اپنے دل کے اندر محسوس کر رہی ہے، آپ یہ سوچیں جو ناچ رہی ہے، جو ناچ رہا ہے یہ کسی کی بہن بیٹی ہے، کسی کا بیٹا، کسی کی بہو ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے. اب یہ سب چیز اس کے اندر موجود ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں تو حیا کی بات ہے یا نا؟ یہ بے حیائی اپنے اندر سے ختم کرو، ان آنکھوں کو حیا کی چیزیں دکھاؤ۔ یہ آنکھیں تو اللہ نے اس لیے عنایت فرمائی کہ ان سے چل کے مسجد کا راستہ دیکھو، نیکی کرنے کی کام دیکھو، ان سے دیکھے کلام اللہ دیکھو، ان سے اچھی اچھی نیک لوگوں کی صورتیں دیکھو، ان سے نیک کتابیں پڑھو اچھی اچھی، جن سے تمہارے اندر کا جو بگڑ رہا ہے وہ بن جائے۔ یہ چیزیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی اللہ نے، اور آپ دیکھ رہی ہیں کس گندی چیز کو، آپ دیکھ رہے ہیں گندی چیز کو، تو کیا ہوگا؟ تو پھر تو سب کا سب بیوار ہو جائے گا۔ لہٰذا خزانے سے آپ کو دھیرا نہیں ملنا، اور پھر خزانے سے کیا ملے گا آپ کو؟ پھر خزانے سے ملے گا آپ کو مصیبتیں، پریشانیاں، تنگالی، رنج، غم، گٹ گٹ کے مرنا، پھر یہ چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ان سے بچنا ہے تو وہ دوا استعمال کرو جو جوشانہ میں نے ابھی بتایا، سمجھ رہے نا بچوں؟ ہاں، وہ جوشانہ اپناؤ جسے میں نے ابھی بتایا، اسے پیو روزانہ انشاءاللہ، تو آپ صحت مند رہیں گے، فرسٹ کلاس آپ کی زندگی رہے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم تجربہ کر رہے ہیں اس کا، فرسٹ کلاس آپ کی زندگی رہے گی انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، جو بندہ نفس کی پیروی کرتا ہے، یعنی نفس کا کہنا مانتا ہے، جن باتوں کو میں نے ابھی بتایا نا، نفس کی خواہشاتیں بری بری ساری کی ساری جسے ہم اپنا رہے ہیں آج کے وقت میں، ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے، تو جو بندہ نفس کی پیروی کرتا ہے، پیارے بچے تم بھی غور سے دیکھتے ہو تاکہ تمہارے ذہن میں یہ باتیں بیٹھے، آگے تمہیں بہت کام کرنا ہے، پیشوا بننے ہو انشاءاللہ۔ تو جو بندہ نفس کی پیروی یعنی کہنا مانتا ہے، اس سے نیک عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے کہ تم تو بیٹا جاؤ کالا منہ کرو، اب نماز کی توفیق تم سے چھن گئی، روزے کی توفیق تم سے چھن گئی، اچھی باتیں سننے کی توفیق تم سے چھن گئی، اور وہ خوش ہو رہے۔ ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں، بےہودے بیٹھے ہوئے موبائل پہ لگے ہوئے، بس بہت مست ہے، بہت مست ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم سے زیادہ خوشحال کوئی نہ ہے۔ ابھی تمہاری زندگی تباہ ہو رہی ہے، تو ان سے نیک عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ مثالیں جیسے آج شادیوں میں دیکھ رہے ہو، موت میں دیکھ رہے ہو، شادیوں میں تو وہ بہن بیٹی تمام گلے میں روپٹے لٹکائے ہوئے باغی کر رہی ہیں۔ اب کیا چیز ہے؟ نسلیں بگڑ رہی ہیں، یہ موبائلوں کو تمام ہمارا بیٹے ہوئے باغی کر رہے ہیں، چاروں طرف کیا ہو رہا ہے؟ نسلیں بگڑ رہی ہیں۔ کیوں بگڑ رہی ہیں؟ کہ آپ نے طریق رسول اللہ اپنی زندگی سے نکال دیا، یہ بگڑ رہی ہیں۔ ابھی کل ایک آدمی کی، کل کی بات بتاؤں، کل ایک شخص آیا میرے پاس اور مجھ سے آ کے کہنے لگا کہ بھائی میں کیا بتاؤں، ہمارا بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، اور رات کو ٹوٹ کے بھاگ رہا ہے، یہ کر رہا ہے جیسے اس میں جنات کا اثر ہوا ہو، اور وہ میں مولانا کو دکھانے کے لیے لے کے گیا، مولانا نے کہا اسے یہ فلانا نقش اس کے باندھ دو، میرے پاس اسے لے کے آؤ، میں اس سے باتیں پوچھوں، تو وہ ان کے بعد جانے کو تیار نہ ہے، بلکہ یہ کہا اترولی لے کے چلو۔ اترولی کے مولانا مجھے بتائیں گے، اترولی کے مولانا نے بتایا 1500 روپے کا نسخہ، کہ 1500 روپے خرچ ہوں گے، دوا بنا دی جائے گی ان کی، تو وہ 1500 روپے کے لیے لے جا رہا ہے، مولانا کے پاس جاتے ہی نہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ بھگتو، کیوں؟ اس ماں کا قصور ہے جس ماں نے اس بچے کو ایسا دیوانہ بنایا۔ اس ماں نے دین کی تعلیم تھوڑی دی، اس ماں نے کہا کہ بیٹا کما کے لا، بس خالی بس کما کے لا، اور میرا جو 5 شادی کا خرچہ یہ پورا ہو جائے، تیری شادی کا خرچہ پورا ہو جائے، تیری شادی کا انتظام ہو جائے، بس کافی ہے، گھر بن جائے، چلا باقی تیری زندگی جہنم میں چلی جاؤ، میری زندگی جہنم میں چلی جاؤ، کوئی پریشانی نہ۔ آج ماں باپ رو رہے، کل کی بات ہے، روتا پھر رہا ہے باپ، پریشان ہے صاحب، گھر میں بڑی پریشانی ہے، گھر سے بہت مصیبت ہے، اب کیا دکھ ہے، سناتا پھر رہا ہے، سنا دکھ، وجہ کیا ہے؟ خزانے سے جو لینے والے ہاتھ تھے ان کا رخ الٹا ہوگا، کام الٹے ہو گئے ان کی۔ تو اب نفس کی خواہشات چھوڑو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس کی طرف بڑھنا شروع کرو۔ پھر فرمایا جو بندہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، یعنی اس کے الٹا یہ نہیں تیری نہیں ماننی بھی مجھے، میں تو اس کو میں وہ کام کروں گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اب وہ جب یہ کوشش کرتا ہے، اس کی پیروی اتباع کرتا ہے اس کی، تو پھر اس کو نیک عمل کی توفیق دی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو نیک عمل کی توفیق دی جاتی ہے، کیسی؟ نماز کا پابند وہ ہو رہا ہے، روزے رکھنے کا شوق اسے ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو نیک تعلیم دینے کا شوق اس کو ہو رہا ہے، اس کے بچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور نسلوں میں خوشحالی آ رہی ہے، نسلیں خوش ہو رہی ہیں، مزہ لے رہی ہے نسلیں ماشاءاللہ۔ کیا وجہ ہے؟ کہ جب وہ طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو اللہ نے امن، چین، سکون، اطمینان، خوشحالی اس کی زندگی میں ڈال دی، اور وہ مزے لینے لگا۔ تو اب یہ چیزیں آپ اپنے اندر لائے اور مزے اڑائیں، اور یہ چیزیں نہ لائے بیٹا تو پھر بربادی کے سوا کچھ بھی نہ ہے۔ ماں بہن بیٹیوں سنتی رہے، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہ لائیں تو آپ کی مٹی خراب ہوگی،
तो इससे बचने की कोशिश करें। आपकी नस्लें, अगर आपको नस्लों को बनाना है, खुशहाल बनाना है, वो नस्लें जो कि आपके जूते सीधे करके रखें, आपके पैर दबाएं, आपका कहना माने, आपका अदब एहतराम करें, आपका वक़ार समझे कि मेरे माँ बाप का वक़ार क्या है, मेरी माँ की ये मेरी माँ कितनी बड़ी दौलत मेरे पास है, इसके पाँव के नीचे जन्नत है, मेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। ये सब चीजें कौन सी औलाद समझेगी? वो जिसे आपने नेक बनाया होगा, जिसे आपने दीन सिखाया होगा। अब जिसे सिखाई दुनिया तो वो क्या समझेगी? ठोकर में रखने वाली अम्मा की अम्मा कूड़ा है घर का, ये बलवन देख रही है घर में, ये बीमारी फैला रही है घर में, ये फ्री मेरी रोटियां खा रही है, ये मेरा खर्चा बना रही है। ये चीजें सब वो बच्चा समझेगा जिसे आप अंग्रेजदा बना रही है, और वो आपको बुढ़ापे में जूते की नोक पर रखेगा। तो इसका काम आप अभी से शुरू कर दें। ये मैंने तमाम मर्जों की दवा आपको बता दी। अब इन मर्जों की दवा जो अभी अभी बताई, अब इन मर्जों की दवा भी ये है कि अच्छी और नेक सोबत में बैठना। इन मर्जों की जो दवा है ना, वो क्या है? अच्छी और नेक सोबत में बैठना, आना और जाना कहाँ? नेक लोगों के पास, अच्छे लोगों के पास, वहां उनसे अकीदत रखना, मोहब्बत रखना, ताल्लुक रखना, उनके पास बैठना। और जो बद अखलाक लोग हैं, बुरे किरदार के लोग हैं, बिगड़े हुए लोग हैं, इनसे दूर रहना, इनसे बचना, अपने आप को बचाना, अपनी औलाद को मना करना, बेटा इनके पास मत जाना, इनके पास गए तो बेटा डूब जाओगे। ये सब चीजें इसकी दवा। और दूसरी बात, मुखालिफीन हासिदीन, जो तुम्हारे मुखालिफ है, तुम्हारे हासिदीन, अरे ये तो बड़े मुल्ला बन गए इस वक्त की, बड़े नेक बनती चले जा रहे, इनसे इबरत पकड़ना, सबक लेना कि देखो ये मुखालिफत कर रहे हैं तो इनका अंजाम क्या हो रहा है। हकीकत बता रहा हूं, उनके घरों में जाके देखो, तंगहाली, बदसुकूनी, रंज गम घेर रखा है इनके घरों को, मुसीबतें आ रही है इनके घरों में। क्या वजह? वो हसद कर रहे हैं इन्हें देख के, क्यों? कि इनके अंदर अल्लाह ने खुशहाली दी है, अल्लाह ने बदहाली से बचाया है, अल्लाह ने अच्छी जिंदगी दी है, खुशहाल जिंदगी दी है, तो वो हसद कर रहे हैं, और हसद करने के नतीजे में खुद दूसरी आग में जल जल के मर रहे हैं। तो अल्लाह इनसे हिफाजत फरमाए। तो आपको जो इन दवा, इसकी जो दवा है ना, वो ये है कि आप अच्छी सोहबत में बैठे। जब अच्छी सोहबत में आपको बुलाया जाए, जहाँ नेक लोग आप समझते हो ये नेक है, सच्चे हैं, हक बताएंगे इंशाअल्लाह, पेट के पुजारी ना है, ये पेट की पूजा ना बताएंगे तुम्हें, तो फिर तुम समझो वहां जाओ, सोहबत में बैठो, वहां आना जाना रखो, वहां से इल्मी मालूमात हासिल करो और उनसे अकीदत रखो। तुमसे कोई दुनियावी चीजें थोड़ी मांगी जा रही है, तुमसे सिर्फ ये कि अपने ईमान को बनाओ, अपने ईमान को सुधारो, अपने अंदर इस्लाम की जो तालीम है उसको पैदा करो। ये चीजें तुमको समझाई जा रही है। तो इनसे इबरत पकड़ना और मुखालिफत, इन लोगों से मुखालिफत की बातें न करना। तो मुखालिफत न करना, बल्कि कहा साहब आप भी बुरा में शामिल हो गए। अभी एक शख्स को मैंने देखा, वो बताया कि वो कह रहे साहब बताना क्या हो रहा है, नजरे तमाम मस्जिदों में लिए भागे भागे फिर रहे। यानी कितना मायूब काम समझ रहा है वो शख्स, गंवार, इसकी अकल कितनी गंवार है कि वो सोच रहा है मस्जिदों में लिए भागे भागे फिर रहे। यानी मस्जिदें आज जो हमारी माँ है, जिनकी वजह से अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत दी है, जो हमारे इस्लाम को इस्लामी अहकाम बजाने की जो हमारे घर है, वो वीरान पड़े हुए रो रहे, उनमें कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, उनमें झाड़ू लगना बंद है। उन्हें आबाद करने के लिए बच्चे भागे फिर रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए, अजान देने के लिए, सफाई करने के लिए। तो वो कह रहा है मेरे क्या होगा साहब, ऐसे पढ़ते हुए बच्चे तो हमने देखे, एक जगह पढ़े वो तो इधर उधर लिए आगे बढ़े। उस गधे की समझ में इतना नया, गधे तूने क्या समझा अभी तक? तेरी अकल तो सिर्फ इतनी सी है कि तू खाली दुनिया के बोझ में डूब डूब के मरता रहे, तेरी घुट घुट के जिंदगी गुजरती रहे, फटी टूटी थोड़ी सी रोटी खा ली और बेटा मारा मारा फिर दिन भर काम करने के लिए। तेरी जिंदगी इतनी सी है, तो इस बड़े काम को क्या समझेगा? तो ये आपके बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी जो नस्लें, मेरे बेटे अल्हम्दुलिल्लाह, इनको सिखाया जा रहा है कि बेटा ये मस्जिदें जब तक तुम आबाद करोगे, जब तक ये मस्जिदें रहेंगी सलामत, इंशाअल्लाह तुम्हारा बाल बेगाना होने का। ये दुनिया की जो मुखालिफ हवाएं चल रही है ना, ये तुम्हारा बाल गिराना कर सकती है इंशाअल्लाह। इसलिए तुम्हारी नस्लों को मस्जिदें आबाद करने के बारे में समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। बेटा अल्लाह से मांगो, ये अल्लाह के घर है, जब तुम अल्लाह के घर की सफाई करोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिलों की सफाई करेगा, तुम्हारे घरों की सफाई करेगा, तो मुसीबतों से अल्लाह ताला बचा लेगा। तो ये सब चीजें कौन बता रहे हैं? हम। क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें खुशियां दी है, हमें खुशहाली दी है, अल्लाह इन बच्चों को नसीब फरमाए, अल्लाह आपको नसीब फरमाए। तो आप इस तरफ बढ़ के आए, समझाएं बच्चों को। और ये बेचारे कम समझ लोग,
ना समझ लोग जिनकी अकल जरासी है, बुरी हो गई है, ये इनके दिमाग में जो गोबर भर रहा है इन्हें समझा रहे हो क्यों खामखा मरने के लिए कर रहे हो, तुम्हारे पैर खबर में लटक रहे हैं। अबे तुम जाने की तैयारी कर रहे हो कब्र में, तुम्हें अपनी नमाज तुम्हें याद ना, मसा करना तुम ना जानते, वुजू करना तुम ना जानते, नमाज पढ़ना तुम ना जानते, तुम ये चीज जान लो। तो ये सब चीजें आपको दीन से पीछे करने की है। दीन में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका वो यही था कि आपने हिफाजत फरमाई दीन के कानून की, शरीयत के कानून की। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का तरीका क्या था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद आपने क्या फरमाया कि हम जिंदा रहे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मिट जाए, हम जिंदा रहे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में वक्त आया, लोग मूर्ति तोड़ने लगे, साहब ज़कात ना देंगे, साहब हम फला काम करेंगे, फला काम ना करेंगे। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा, और मुसलमान फिरना शुरू हो गए, मूर्ति तोड़ना काफिर होना शुरू हो गए। आपने क्या फरमाया कि अबू बकर जिंदा रहे और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मिट जाए, ये हमारे होते हुए ऐसा हो जाए, तलवार चला के खत्म कर देंगे, हम खत्म हो जाएंगे जब तक हम जिंदा है, एक भी कानून टूटने ना देंगे अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं, हमारे बच्चे और ये बच्चे आपके जो हमारे पास पड़े अल्हम्दुलिल्लाह इनको ऐसे ही बना रहे कि बेटा ऐसे बनो, ऐसे बनो कि हम जब तक जिंदा रहे, हमारी सांस में सांस रहे, एक सांस भी हमारे अंदर बाकी रहे, तो आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका भी हमारी जिंदगी से मिट ना जाए, एक तरीका छूट ना जाए हमारी जिंदगी से, लानत ऐसी जिंदगी में जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हमारी जिंदगी गुजरे। तो वो चीजें आपके बच्चों को हम सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, समझा रहे हैं आपको बच्चों को। अब आप अगर इनको तालीम के लिए तैयार करती रहेंगी, समझाती रहेंगी, इंशाल्लाह तो एक ना एक रोज आपके बच्चे ऐसे ही बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। तो आप इसमें अपने बच्चों को उभारें और अपने अंदर ये तालीम पैदा करें कि वाकई मुझे भी ऐसी होना चाहिए कि मेरी जिंदगी, मेरा आखिरी सांस, मेरे मियाँ का आखिरी सांस, मेरे बच्चों का आखिरी सांस इस दीन इस्लाम के लिए लग जाए। ऐसी बनने की कोशिश करें, अल्लाह हम सबको ऐसे ही बनाए। और एक बात ये कि अपनी मर्जी से कोई अमल न करना। बहुत सारी औरतें माए बहन है ना, वो सुनने लगी साहब कि वो महीने के पता ना वो कौन सा रोजा रखे, फला रोजा, अरफा, कल का ही अरफा है और अब शब बारात आ रही है, अब इसमें पटाखे छुड़ाएंगे, सारे काम करेंगे। ये सब चीजें अपनी तरफ से बहुत सारी मसले मसाइल बना के तैयार कर लें, जुमे की नमाज पढ़ना, सलात तस्बीह की नमाज पढ़ना और बहुत सारी चीजें जिन्हें ना जानती है और वो मसला बना रखा है उन्होंने अपनी तरफ से। तो ये तमाम अमल न करना, ये तमाम अमल कैसे करना, मालूमात करके करना। देखो मैं आपको समझाऊं, जोगी जो हिंदू ब्राह्मण वगैरह आए, इन्होंने बुतीरे सारे अमल करके रख दिए, बुतीरे सारे अमल कर रहे हैं, मगर कैसे कर रहे हैं, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा, कहाँ जाएंगे, सब जहन्नम में जाएंगे, सब जहन्नम में जाएंगे, प्यारी माँ बहन बेटियों सब जहन्नम में जाएंगे। तो अब ऐसे ही आपने अपनी मर्जी से कोई भी अमल किया तो वो ठिकाना क्या बनेगा, जहन्नम। लिहाजा पहले मालूम करो मैं ये अमल कर रही हूँ, क्या ये अमल ठीक है, किससे मालूम करो, जिस पे आपको 100% यकीन हो कि दीन की बात बताएगा, ये दीन जानता है, ये सच्चा है, ये पेट का पुजारी नहीं है, ये पेट की पूजा कमाने के लिए नहीं कर रहा कोई भी काम, ये दीनी खिदमत के लिए कर रहा है। तो उससे जाके आप मालूम करें ये अमल मैं करने जा रही हूँ, क्या ये अमल ठीक है, मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे ना करूँ, ऐसे कर लूँ गुनाह तो ना होगा। वही इद्दत का मसला आया तो इद्दत में सब ऐसे निकलेगी, ऐसे देवी फैलाएगी, ये होगा, घर वाले आएंगे। अब ये भी एक दुकान पे मिला, वो कह रहा साहब वो हमारी बीवी का इंतकाल होगा, वो बेटी कह रही है त्योहार उठाने के लिए आ रहे हैं। अभी तू त्योहार उठाएगा, तू तो इसकी बीवी को जिंदा करके ले आएगा। तो ये सारी चीजें सब जहालत की निशानी है सारी की सारी। लिहाजा इन तमाम चीजों से बचने के लिए आप मालूमात करें, कहाँ जिस पे आपको 100% यकीन हो, ये दीन की बात जानता है और मानता है, इस पे अमल करता है और हमें भी सही बताएगा, वह मालूम करे, तब उसके बाद में कोई अमल करे। इसे ध्यान रखिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब जब ये काम आपने करे तो फिर आप ध्यान रखें इंशाल्लाह कामयाब होंगी। और कहीं जब ये काम छोड़ दिया आपने और आप ऐसी जोगियों की तरह से करती हैं अपने कि बस जो मेरे मन में आ रहा है मैं तो बहुत काबिल हूँ, बड़ी जानकार हूँ, बहुत समझ के आई हूँ वहां से, तो फिर आप समझ लो अच्छी तरह से कि कहीं आपसे ये दौलत इस्लाम की थोड़ी बहुत जो दी है ना वो भी न छिन जाए, वो भी न छिन जाए। वही कहीं ऐसा ना होगा लगे तुम्हें तुम्हारी जगह पे दूसरों को लिया तुम्हें फेर देने को जाओ काला मुंह करो। तो प्यारी माँ बहन बेटियों और प्यारे बच्चों, वहां से बच्चों अपने अंदर वो अमल पैदा करो कि मैं नेक अमल वो करूंगा जिसमें तरीक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा।
اور وہ طریقے جو مجھے دین معلوم ہوتے ہوں اور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، ان پہ لعنت کبھی نہیں کروں گا کسی بھی قیمت پہ. تو وہ طریقے آپ بھی کریں، ماں بہن بیٹیوں کو بھی سمجھائیں. تو اب یہ دولت، اب ایسے آپ میں بتاؤں اس دولت کی مثال، اس دولت کی مثال یہ، اب آپ نے تو نہ سمجھا کہ ماں بہن بیٹی آپ تو سنتے رہے کبھی کبھی جنوب میں بات ہو جائے. اسپین میں مغل بادشاہ، اسپین میں حکومت آئی مسلمانوں کی اور 750 سال حکومت کری مسلمانوں نے، 750 سال حکومت کری مسلمانوں نے اسپین میں، اور ہزاروں مسجدیں اسپین کے اندر. اور اس اسپین میں آج اسلام کا نام لینے والا بھی نہ ہے. ساری مسجدیں ختم 750 سال حکومت کرنے کے بعد. کیا ہوا؟ وہ ساری کی ساری قومیں، جیسے آج تمہاری بیٹی ہے، تمہارے بیٹے سب بگڑتے چلے جا رہے ہیں، دن پہ دن گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسی وہ بھی ہو گئی. اور ہوتے آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچے کہ سب کے سب یہودی اور عیسائی بن گئے، اور سب جیسے ان میں رہ رہے وہیں کے بن گئے وہ. تو اب کیا ہوا؟ اب تقی عثمانی صاحب نے بتایا، وہ انہوں نے امریکہ اور اس کا کینیڈا کا وہ سفر کیا، تو انہوں نے لوٹ کے آگے بتایا کہ یہاں سے جو کمانے کے لیے لوگ گئی تھی، اس لیے کہ ہم اچھی چمک دمک وہاں زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، وہاں پہ زیادہ کمائیں گے، خوشحال زندگی گزاریں گے، وہاں پہ گئی اور کمانے کے لیے رہنا شروع کر دیا، لہذا ڈوب گئی. سب نسلوں سے دین چھیڑا. جانے والے لوگوں نے وہاں کی لڑکیوں سے شادیاں کی، اور جہاں کی جو ان کی بیٹی ہے انہوں نے ان سے شادیاں کی عیسائیوں سے، اور وہ سب کے سب عیسائی ہو گئے. ان کی نسلوں سے بالکل اسلام ختم ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ خوردبین لگا کے دیکھا جائے، یعنی دوربین لگا کے دیکھا جائے، تب بھی ان کے اندر اسلام کا کوئی ذرہ نظر نہیں آتا. کیا ہوا؟ عیسائیت جس ماحول میں چلے گئے اور ڈوب گئے اسی میں جا کے. تو آپ دھیان رکھیں کہ آپ جس ماحول میں ہیں، یہ گمراہی کا ماحول ہے، تاریکی کا ماحول ہے، ظلمت کا ماحول ہے. آپ ذرا بھی چلے گی اس کے اندر تو ڈوب جائیں گی. لہذا خود کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس ماحول سے بچائیں، اور دینی تعلیم میں ایسے غرق کریں کہ تاکہ ان کے اندر اسلام داخل ہو جائے، ان کے اندر سے اسلام نکل نہ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اسپین جیسی حالت یہاں بھی بن جائے. تو یہ بھی بہت بری طرح سے گمراہی کی طرف کو بڑھ رہا ہے ہندوستان. تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بچائیں کہ ہم بالکل اللہ نیک بنے، اسلام کی تعلیم ہمارے اندر رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے اندر رہے. یہ تمام طریقے اپنے اندر رکھیں. یہ طریقے نکل گئے تو بیٹا ڈوب جائیں گے، لہذا اس کا خیال رکھیں. اب جو باہر ملک ہے، جو ملک باہر ہے، جیسے اب یہ امریکہ وغیرہ نا، سب کے سب باہر جا رہے ہیں، ان لوگوں کا یہ ایسا ہو رہا ہے، عیسائی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں نا، ہم نے بھی کھانا شروع کر دیا. ان کا وہ اسٹینڈرڈ کھانا، کون سا کھانا؟ اسٹینڈرڈ کھانا. کھڑے ہو کے کتوں کی طرح سے کھا رہے، گدھوں کی طرح سے کھا رہے. کون سا اسٹینڈرڈ کھانا؟ اسٹینڈرڈ کھانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ تو چھوڑ دیا، دسترخوان بچھا کے کھانا. اب کون سا اسٹینڈرڈ کھانا کھا رہے؟ جوتے پہن کے، چپل پہن کے. سب سے پہلی بے برکتی کی نشانی منوسیت ہی ایسی شروع ہو رہی ہے. چپل پہن کے، جوتے پہن کے کھا رہے ہو، برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو برکتیں تو خود بخود ختم ہو جائیں گی. تو اب وہ منوسیت جو تمہارے اندر چھا گئی، آج وہ بتا رہے تقی عثمانی صاحب کہ وہاں پہ اس قدر لوگوں میں جب سوجھ بوجھ آئی کہ ہماری نسلیں تو ڈوب گئی، تو جو ڈوب گئے، لیکن کچھ جو نسلیں ان کے اندر اتنی پیاس ہے آج موجود وہاں پہ کہ وہاں مواقع نہیں ہے کہ ان کی پیاس بجھائی جائے. ان کو سمجھانے والے یہی نا، اور یہاں پہ سمجھانے والے بہت سارے مگر پیاس نہ ہے. یہاں سمجھانے والے قریب ہم سمجھانے والے ہیں گے، بتیرے سارے مدرسے ہیں گے، مسجدوں میں سمجھایا جا رہا ہے، سارے یہاں پہ سمجھانے بلایا جا رہا ہے، لیکن سمجھنے والے نہ ہے. انہیں پانی پلایا جا رہا ہے، پینے والے نہ ہے، اور وہاں پہ پیاسے موجود ہے، پانی پلانے والا کوئی نہ ہے. تو پیاری ماں بہن بیٹیوں، یاد رکھو تمہارے پاس پیاس بجھانے والے اللہ موجود ہیں، تو انہیں پانی پینے کی فرصت نہ ہے، اور وہاں پیاسے بہت سارے، انہیں پانی پلانے والا کوئی نہ ہے. تقی عثمانی صاحب فرما رہی کہ وہاں پہ نیو یارک میں ان کا جانا ہوا، تو وہاں پہ کالے مسلمان زیادہ رہے. وہاں پہ دو قسم کے مسلمان ہیں، کالے بھی ہیں اور ویسے گھوڑے بھی ہیں. تو کالے مسلمان کا علاقہ ہے نیو یارک امریکہ میں. تو فرماتے ایک دفعہ مغرب کی نماز میں پڑھ رہا، تو ایک شخص نوجوان بالکل اور بھاگتا ہوا ہے، اس کا سانس بھولا. مغرب کی نماز ہو چکی، تو مغرب کی نماز جب ہو چکی تو وہ آیا، اور آنے کے بعد بہت افسوس کے ساتھ سانس لیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میری نماز نکل گئی. تو میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو دیکھا اس کا سانس بھولا، بھاگا ہوا آیا نا. تو پھر میں بالکل اداس ایک دم، میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میں 2 کلومیٹر سے دوڑ لگاتا ہوا آیا کہ میں مغرب کی نماز پڑھ لوں، لیکن میری مغرب کی نماز نکل گئی. تو میں نے جب اس کا افسوس دیکھا
تو اسے میں نے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، آپ کو تو اللہ ثواب عنایت فرما دیں گی، آپ نماز اب اپنی پڑھ لیں۔ تو اس نے پوچھا مغرب کی نماز بعد میں ہی پڑھی جاتی ہے؟ مجھے تو اتنا ہی معلوم تھا کہ بس جماعت سے نماز ہو گئی، اب نماز کا وقت ختم ہوگا۔ تو جب اسے بتایا تو پھر اس نے ایک ٹھنڈا سانس لیا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ پھر اس نے نماز پڑھی اور پھر اس نے درد کے ساتھ کہا کہ حضرت 2 سال مجھے مسلمان ہوئے ہو گئی، اور میں نے 2 سال میں اب کیا، میں نے صرف نماز کا شروع سے لے کے رکوع تک کا حال تو مجھے معلوم ہے، رکوع سے آگے کا مجھے معلوم ہی نہ ہے، میں کیا کروں، میں کیسے کروں، کیسے معلومات کروں؟ تو پھر آپ نے سمجھایا، تفیظ عثمانی صاحب نے اسے بتایا کہ دیکھ وہاں جا، اور وہاں اسلامی سینٹر ہے، وہاں پہ آپ کو سمجھایا جائے گا ان سب چیزوں کے بارے میں۔ پھر وہ شخص وہاں پہ گیا تو کتنے پیاس ہے ان کے اندر، مغرب کی نماز کے لیے کہاں سے بھاگ رہا ہے، 2 کلومیٹر دور سے ریس لگا رہا ہے، اور آ کے نماز نہ ملی تو ٹھنڈا سانس لے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پیاری ماں بہن بیٹی ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ تم گھر میں بیٹھی ہوئی ہو، جا نماز گھر کے اندر موجود ہے، کمرہ صاف ستھرا ماشاءاللہ آج کے وقت میں سیمنٹڈ ہے، اندر سے پکے کمرے بنے ہوئے ہیں، تمہاری اولادیں تمہارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، شوہر صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے، دکانوں میں گپے مار رہے ہیں، یہ دکانوں میں سارے بیٹھے ہوئے، اور مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، اور وہ ایک بھی جانے کے لیے تیار نہ ہے، تو کیا ہوگا ان کا حال؟ تو ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس پیاس نہیں ہے اور پانی بہت سارا ہے، اور ان کے پاس پانی نہیں ہے مگر پیاسے بہت سارے۔ تو اللہ اس ہماری پیاس بجھنے کے سامان مہیا فرمائے، اور انہیں اللہ تعالیٰ پیاس کے سامان مہیا فرمائے۔ شریف اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ تو اب یہ سب چیزیں جب آپ غور فرمائیں گی تو انشاءاللہ پھر آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور دیکھیں صاحب، اب یوروپ کے حالات دوسرے بتاؤں میں یوروپ یوں کہہ رہا ہوں نا، انگریزوں کے ملک کو کہہ رہا ہوں جہاں دولت سب سے زیادہ ہے۔ کبھی یوروپ ماں بہنوں کی سمجھ میں آ رہا ہوگا یوروپ کا ایسے کہ یوروپ آپ بھی سمجھ لیں، ان ملکوں کو کہہ رہا ہوں جن عیسائی جن میں رہتے ہیں، یہودی جن میں رہتے ہیں، یعنی امریکہ، برطانیہ، یہ سب چیز جہاں پہ دولت کے انبار لگی پڑے ہیں سب کے سب، تو ان میں اب دیکھیں ساری ترقیات موجود ہیں ان میں، یوروپ میں کیا شہوات، ان میں پورے چوکھٹ دروازے کھلے ہوئے کہ جو چاہو کرو، کوئی روکنے والا نہ ہے انہیں، اور دولت کے انبار ڈھیر لگے ہوئے ان کے پاس، ڈھیر لگے ہوئے ان کے پاس، اور سائنس کی ترقی کے انبار لگے ہوئے ان کے پاس۔ سائنس کی کتنی ترقی، ان لوگ چاند پہ پہنچ گئے، مریخ پہ پہنچ گئے، سارے کام کر رہے ہیں، اور ایک سے ایک بڑا ہتھیار بنا کے تیار کر رہے ہیں، ہوائی جہاز، میزائل، ایٹم بم، فلانا ڈھمکا، یہ سب چیز تیار کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز کی ترقی ہونے کے باوجود لیکن سب سے زیادہ بے سکون وہی لوگ ہیں، سب سے زیادہ بے سکون وہی لوگ ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے آخر سکون کیوں نہیں ہے؟ تو آپ سمجھیں اس چیز کو، پیاری ماں بہن بیٹیوں اور میرے بیٹوں، یہ وہ چیز ہے کہ اس میں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو اللہ نے دلوں کا سکون چھین لیا ہے۔ اب آپ بتائیں، جب یہاں شہوات بھی پوری ہو رہی ہے، ہر چیز چوپٹ دروازے، میں آپ کو کھول کے بتا نہ رہا، ورنہ ایسے مطلب چوپٹ دروازے، بالکل جو چاہو وہ کرو جانوروں کی طرح سے، جیسے یہ تمام دنیا میں بھینس، گدھے، گھوڑے بھاگے پھر رہے ہیں، جیسے یہ شہوات پوری کرتے ہیں ایسے وہ شہوات پوری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی سکون ختم، اور پیسہ انبار، دولت لگی ہوئی ہے اور سکون ختم، بے چین ہے بری طرح سے۔ کتنے بے چین ہیں؟ ماں باپ بولے ہوئے کہ تم جاؤ یہاں سے، تم ایک اس میں رہو جیسے گوشالہ بنی ہوئی ہے، تم وہاں جا کے رہو، مر گئے تو بس میں سے کہہ دیا بھائی ان کا کفن دفن کر دو، ہم پیسے بھجوا دیں گے، کھانے کے سال میں پیسے کٹوا دیے، وہ جنگ ختم ماں باپ ہوگا۔ اتنے سکون میں ہونے کے باوجود دل بے سکون ہے، رات کو نشے کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، شرابیں پی کے سو رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ زندگی سے اسلام کا طریقہ نکل چکا ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ پیاری بیٹی بیٹوں اور ماں بہنوں، کہ جب یہ طریقہ تمہاری زندگی سے نکل کے عیسائیوں کا طریقہ آ جائے گا جن پر ساری چیزیں موجود ہیں، تو تمہاری زندگی میں خوشحالی کہاں سے آ جائے گی؟ اے بچوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمہاری زندگی میں خوشحالی کہاں سے آ جائے گی؟ پھر تو ہر حال میں بربادی آنی ہے، تو لہٰذا بربادی سے بچنا ہے تو ان کے طریقے سے کہاں رہنا ہے؟ دور، ان کے طریقے سے رہنا ہے محفوظ، اپنے کو بچانا ہے ہر حالت میں، تھوڑی کھاؤ، بلکہ فرمایا مفتی حضرات نے فرمایا ہے کہ جو آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے کھانے پہننے کو گزر کے قابل سب کچھ دیا ہو،
وہ خالی پیسہ زیادہ کمانے کی وجہ سے غیر ممالک میں نہ جائے، یہ جانا ناجائز ہے اس کا؟ کیوں جا رہا ہے؟ جب اللہ نے حلال طریقے سے یہی تجھے کھانے پینے کو دیا ہے، ساری چیزیں تیرے پاس موجود ہے، کیوں جا رہا ہے وہاں پہ؟ لہٰذا بالکل نہ جائے، یہ ناجائز ہے۔ اپنے یہاں رہ کے کمائے، یہاں پہ محنت زیادہ کرے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ عنایت فرمائے گا۔ تو اب یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہاں گئے، ان کی طرف تم نے نگاہیں لگائی، ان کے طریقے زندگی میں لائے اور خواہش کی کہ ہم ایسے بن جائیں، تو آپ لکھ کے رکھو، یہ تعویذ گلے میں ڈال لو کہ ہر حال میں ماں بہن بیٹیوں اور پیارے بیٹوں برباد ہونا ہے، بے چینی آنی ہے، سکون چھننا ہے، خوشحالی ختم ہونی ہے، بربادی آنی ہے، ماں بہنوں میں آپس میں جھگڑے ہونے ہیں، شوہر بیوی میں آپس میں جھگڑے ہونے ہیں، گھر کی برکت ختم ہونی ہے، یہ سب چیزیں آپ کے پاس آنی ہے ضرور۔ یہ تو پھر تعویذ ہے اس چیز کا کہ ضرور ملنا ہے یہ سب چیزیں تمہیں، تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق تو ظاہر ہونے کے لیے آیا ہے، حق تو ابھرنے کے لیے آیا ہے، یہ تو ترقی کے لیے آیا ہے، یہ تو کبھی گراوٹ کے لیے آیا ہی نہ ہے۔ تو حق کون ہے؟ حق کون ہے؟ حق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، لایا ہوا دین، آپ کے نقش قدم پہ چلنا، یہ ہے وجاء الحق۔ اس پہ چلو، انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ یہ تو پھر تم خوشحال رہو گے، سکون والے رہو گے، تمہارے دلوں میں بے چینیاں نہیں ہوں گی، تمہارے اندر خوشحالی ہوگی، سب چیز تمہارے پاس ہوں گی۔ کب؟ وجاء الحق، اور وہ کیا ہے؟ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا وزهق الباطل، اور باطل جو ہے نا، باطل کون ہے؟ یہودیت، عیسائیت، مشرکین کا طریقہ، اور یہ ہمارے یہاں جو تمام ہے نا منافقین کا طریقہ، انجانوں کا طریقہ، یہ سب کیا ہے؟ باطل، جھوٹا، بے دین طریقہ، گمراہی کا طریقہ، جہالت کا طریقہ، یہ سب یہ ہوئے اس طریقے میں گئے۔ تو پھر فرمایا وجاء الحق وزهق الباطل، یہ تو مٹنے کے لیے آیا ہے۔ یہ جو طریقہ ہے نا، یہ جھوٹا، غلط، دھوکے والا طریقہ، یہ طریقہ کائے کے لیے آیا ہے؟ مٹنے کے لیے، برباد ہونے کے لیے، ختم ہونے کے لیے۔ اس طریقے میں گئے تو بیٹا پھر کیا ہوگا؟ پھر برباد ہوگی، خوشحالی چھن جائے گی، بدحالی آ جائے گی، گھر میں وہی رنجشیں اور تمام مصیبتیں، دکھ کے لیے رونا، یہ سب چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی۔ تو لہٰذا وجاء الحق، اس پہ عمل کرنا ہے، اور وزهق الباطل، اس سے بچنا ہے۔ وہ کون سا باطل؟ وہ وہی جو یہودی عیسائیت کا طریقہ میں ابھی اوپر بتاتا آ رہا ہوں، تو اس کا دھیان رکھے، اس طریقے پہ چلنا ہے، اور اس طریقے سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ اس طریقے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، اور یہودیت، عیسائیت اور آج کے انجان نادان جاہلوں کے طریقے سے بچنا ہے، اور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اب کامیابی کس چیز ہے؟ 100% اپنی زندگی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لاؤ۔ انجام جو بھی ہے اس کی پرواہ مت کرو، کیا انجام ہوگا اس کے آگے مت دیکھو، اس کا مت دیکھو کہ تم پہ تانے پڑیں گے۔ مجھ پہ بھی بہت سارے پڑے تانے، شوہر شادی ایسی کر رہے ہیں، ہر صاحب یہ فلاں جگہ شادی میں جاتے نہ ہیں، ہر صاحب یہ شادی ایسی کر رہے ہیں، بیٹوں کے ساتھ شادی ایسی کر رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہے ہیں۔ تو تانوں سے مت گھبراؤ، تانے تو اہل حق کے گلے کا زیور ہے۔ تانے کیا ہے؟ جو سچے ہیں، جو حق پرست ہیں، ان کے گلے کا زیور ہے۔ یہ آج تھوڑی مل رہے بیٹا، یہ تو پہلے بھی ملتے رہے، آج بھی ہمیں مل رہے۔ ہماری تو اوقات کیا ہے؟ ہم سے بڑے بڑے ہمارے بزرگ اور سب سے بڑے سرتاج انبیاء علیہ السلام، جو ہمارے سب کے سر کے تاج ہیں، اور ان سب کے بھی سر کے تاج سید المرسلین آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو ان کی زندگی میں اٹھا کے سب کو تانے ملتی رہے ہیں، یہ دخیل وسیع ہے۔ انہوں نے فرمایا نا، وہ میرا بچے سے معلوم کر رہا ہو، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، ارے تمہارے ساتھ کیا ہے؟ یہ معمولی قسم کے رذیل، چھوٹے چھوٹے فقیر قسم کے محتاج لوگ ہیں، بس تمہارے پاس ہے ہی کون؟ تو وہ چیزیں آپ مت دیکھو، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ وہ چیزیں مت دیکھو، آپ تو وہ چیزیں دیکھو کہ کیا طریقہ کیا ہے، غریب ہو یا فقیر ہو یا حقیر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن طریقہ زندگی میں کیا ہے؟ طریقہ بادشاہت کا وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ کا طریقہ بادشاہت کا ہے، چاہے فقیری میں ہو چاہے امیری میں ہو، تانوں کا مارو گولی۔ اور آپ کبھی چلے نا مالدار صاحب کے پیچھے پڑ گئے، پیسے والے صاحب کے پیچھے پڑ گئے، نیتا جی کیا کر رہے ہیں، فلانے صاحب کیا کر رہے ہیں، تو پھر بیٹا نیتا جی کی جیسی زندگی تمہاری بن جائے گی، برباد ہو جاؤ گے سارے کے سارے۔ لہٰذا اس زندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نہیں دیکھ رہا اس زندگی کو بالکل بھی۔ تو اب اس
ये गले के जेवर समझो अपने, ताने मुझे मिलने मिलते रहो, इस पे कुछ ना होगा। इससे पहले मिली हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को 18 महीने तक कोड़े मारे और आप खाते रहे और जंग में तंगी की, जेल में तंगी की जिंदगी गुजारती रही। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को बुतीरी तंगी दी गई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को कौन गधे पे डाल के काला मुंह करके स्याही लगा के नाला घुमा रहे उन्हें। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को सैकड़ों इल्जामात लगे। क्या हुआ उनका? उन इल्जामात लगाने वालों को, जिन्होंने इल्जामात लगाए, उन्हें आज थूकने वाला, उनके मुंह पे थूकने वाला कोई भी पैदा ना है, जानने वाला ससुर मुंह पैदा ना है। देखो हम भी कितनी बुरी तरीके से नाम ले रहे हैं हजारों साल के बाद में। और जिन पे इल्जामात लगाए गए, जिन पे इल्जामात लगाए गए, उन्हें लाखों लोग रहमतें भेजते हैं। कौन? रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें क्या कर रहे हैं? रहमतें भेज रहे हैं। कौन है? हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ, हमारे बड़े। और उनसे क्या कहते हैं? वो गधे, नालायक, जो ताना दे रहे सुधरे। और ताना देने वाले कहाँ गए बेटा? सब मिट गए, सब मिट गए। सब कहाँ चले गए? जमीन के नीचे। और जिन पे ताना दिए गए वो भी चले गए जमीन के नीचे। मगर हजारों लाखों करोड़ों लोग दुनिया में उन पे रहमतें भेज रहे हैं। वाह वाह, हमारे बुजुर्ग, इनकी पैरवी करना है, इनके पीछे चलना है, ये हमारे बुजुर्ग है। तो ऐसे ही आप जब नेकी की तरफ को चले इंशाअल्लाह, फिर आपको भी ऐसी ही रहमतें और इंशाअल्लाह आपके ऊपर दुआएं भेजी जाएंगी कि आप बड़े नेक है, फला बड़ी नेकी, फला बड़ी नेकी। आप बेसी बन जाए तो ये काम करके चले जिंदगी में अगर खुशहाली चाहनी है। तो इन चीजों को छोड़ना बिल्कुल भी कि ये सब हमारा हमें ताना देगा, हम सब गरीब मायूस समझे जाएंगे, हमारी शादी कैसे होंगी, हमारा ये कैसे होगा, ये सब चीजें अपने अंदर से बिल्कुल खत्म करें। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। अभी एक मिसाल लगी, उसमें यूसुफ इस्लाम नाम की एक गवैया वहीं पे अमेरिका में, यूरोप में, तो बता रहे तकीफ उस्मानी साहब के उस गवैये का, बहुत मशहूर गवैया, जैसे हमारे यहाँ ये गवैये गुजरे गाने वाले, तो वो मशहूर गवैया। तो अब वो कुछ दिन के बाद ईमान ले आया। तो उससे जब लोगों ने पूछा साहब आप ईमान क्यों ले आए, आप इस्लाम क्यों ले आए साहब, और इतनी लेट क्यों लाए, तो फिर उसने बताया मैं इस्लामी तारीख बहुत दिन से पढ़ रहा, इस्लाम की तारीख बहुत दिन से पढ़ रहा। कि साहब बहुत दिन से पढ़ रहे फिर इस्लाम क्यों ना लाए? तो फिर उसने बताया, आप गौर से सुने प्यारी माँ बहन बेटी और आप बच्चे हो, उसने बताया कि देखिए बात इसलिए है कि मैंने इस्लामी तारीख को पढ़ा और इस्लाम लाने वाले मुसलमानों की हालात को पढ़ा। जब मैं इस्लामी तारीख को पढ़ता था मेरे जहन में ये आता था कि इस्लाम से सच्चा कोई मजहब नहीं है, ये सबसे बड़ा हक और सच्चा मजहब है। लेकिन जब मुसलमानों को देखता तो फिर मैं कहता ये तो बेकार है, अगर ये सच्चा मजहब है तो ये ऐसे क्यों है? इसलिए मैं पीछे हटता रहा, मैं इस्लाम की दौलत से महरूम रहा और मैं ना हासिल कर सका इस्लाम को। तो फिर कैसे लाए? तो फिर मैंने जब पढ़ा, पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने मेरे जहन में ये बात डाली कि देख सुन, इस्लाम सच्चा और हक मजहब है। जब तेरे जहन में ये बात है तो इधर मत देख, ये लोग इस्लाम को मानने की वजह से ऐसे नहीं है जिन्हें तू मुसलमान समझ रहा है, ये इस्लाम को छोड़ने की वजह से ऐसे हो गए जिससे तू इस्लाम लाने से आज तक बच रहा है। ये इस्लाम को लाने की वजह से ऐसे ना हुए बुरे बन गए, बल्कि इस्लाम के कानून को छोड़ने की वजह से ऐसे गुमराह बन गए जिनसे देख के तू इस्लाम लाने से बच रहा है, हट रहा है, पीछे हट रहा है। तो तब मैं इस्लाम लेके आया और फिर उसके बाद सुनो फिर कितना मजबूत ईमान वाला बना। फिर फरमाया कि वो यूरोप में दावत का काम कर रहा है और उसकी दावत पर लोग बेशुमार इस्लाम ला रहे हैं, लोगों में तरक्की हो रही है इस्लाम की, क्योंकि वो गवैया ना मशहूर जानकार, तो उसकी तरफ आगे चले आए। जब वो दावत देने के लिए जाए लोग आ जाए सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में उसकी बात सुनने, तो दावत बढ़ रही है, इस्लामी तरक्की हो रही है। तो खैर बहरहाल बताना ये है कि अब उसकी कंपनी गाने वाली, तो उस गाने वाली कंपनी ने उससे कहा कि भाई तुम जो गाया करते थे गाने, तुम्हारे जो अच्छे गाने थे उन पे जो तुम्हें हजारों लाखों डॉलर मिला करते थे पेंशन की शक्ल में, वो तो अब खत्म कर दी गई, तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया गया। भाई ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है, ये नहीं करना चाहिए था। तो अब उसने क्या कहा गवैये ने, ये देखो ये सुनाना चाह रहा हूं मैं आपको। उस गवैये ने ये कहा, उसका नाम था यूसुफ इस्लाम, उसने अपना नाम रखा इस्लाम लाने के बाद में यूसुफ इस्लाम। क्या नाम रखा? यूसुफ इस्लाम। तो उसने कहा कि ये जो हजारों लाखों डॉलर जिनकी आप कह रहे हैं कि मेरे पास आते रहे इनकी पेंशन,
اور میں کھاتا رہوں تو اب میری طرف سے ان پہ 1000 دفعہ لعنت. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک بھی ان میں سے تھوک کے برابر بھی نہ آ جائے جسے میں کھاؤں. ان پہ لعنت بھیجتا ہوں میں, ان کی وجہ سے تو میں نکلا. تو وہ اتنا بڑا اسلام کا داعی بنا ماشاءاللہ. ہے گا وہ ابھی کی بات ہے یہ. تو اب کیا ہے وجہ کہ مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت ان کے اندر اتر گئی, طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر اتر گا, آپ کے اندر سے نکل گا تو آپ پریشان ہیں. لہٰذا اس کو اپنے اندر اتنی مضبوطی کے ساتھ لائیں. اب ایسے ہی آج اس بگڑے ہوئے وقت میں اب دیکھیے چند باتیں بتا کے انشاءاللہ میں دعا کرا رہا ہوں. دیکھیں ایسے ہی آج اس بگڑے ہوئے وقت میں جو آج چل رہا ہے گمراہی کے, جسے آپ دیکھ رہی ہیں, جیسے میں پیچھے بتاتا ہوا آ رہا ہوں, اس بگڑے ہوئے وقت میں آپ کے چھوٹے بچوں کو میں سب کو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تعلیم میں اور میرے بچے دے رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اور ہر طریقہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, انہیں بھی اور آپ کو بھی, انہیں بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ. لیکن اب نہ مانے نہ سنے تو آپ جانے. کاش کہ اب آپ میں اس کی محبت اور شوق پیدا ہو کہ میرا بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے اور اپنا اور ہم سب کا آخرت کا سہارا بن جائے. جیسے ہمارے اندر طلب ہے کہ اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والا بن جائے, ایسے ہی آپ کے اندر یہ شوق رغبت یہ پیدا ہو کہ اللہ میرا بچہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے, سچا غلام بنے, جو کل اپنے اور میرے کام آئے, آخرت میں میرا سہارا بنے, تاکہ میرے لیے پروانہ ملائے. ہاں خلو کتابیں میں خوش ہوتی ہوئی جنت میں چلی جاؤں, میرا میاں خوش ہوتا ہوا جنت میں چلا جائے, میرا بچہ خوش ہوتا ہوا جنت میں چلا جائے. تو اب وہ سہارا کب ملے گا؟ جبکہ آپ کا بچہ دیندار بن جائے گا, آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا. اور آپ کے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ, دوسری بات, تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہمارا عمل ہے, میں اپنا عمل اپنے بچوں کا عمل بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت کرنا. تربیت کے معنی یعنی ان کو نماز کی پابندی سکھانا, بیٹا نماز کی پابندی ایسے کرو, بیٹا وضو ایسے کرو, بیٹا یہ کام کرنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے, اس کام کی کرنے سے نماز کی وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے. دوسری بات یہ اللہ سے دعا مانگنا, بیٹا تہجد کے وقت میں اٹھو, اللہ سے مانگو. اور یہ بچے ماشاءاللہ آپ کی تہجد پڑھ کے مانگتے ہیں. اب سوچو کہ اس بیگم پور میں چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے, کم سے کم یہ 10-15 بچے ماشاءاللہ اللہ سے تہجد میں مانگ رہے ہو تو کیا ہوگا؟ آخرت سے آسمان سے رحمت کے دروازے کھلیں گے نہ کھلیں گے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ کھل کے رہیں گے. لیکن آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ دعا میں شامل, ان کی جیسے دعائیں, ان کی چھوٹے چھوٹے ہاتھ جھوٹ موٹ کے اٹھ رہے, آپ کے سچے اٹھے. اب یہ بچے, اب میرے بچے جھوٹ موٹ کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, لیکن ان کی ماں, ان کا باپ سچ مچ کے بڑے بڑے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اللہ میرے بچے آپ کو جھوٹ موٹ سے مانگ رہے ہیں, جھوٹ موٹ کی, یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں میرے بچے, تو ہم سچ مچ گئے, اللہ میرے بچوں کو قبول فرما. آج میرے بچے جھوٹ موٹ کے ہاتھ تیرے سامنے اٹھا رہے ہیں, اللہ میرے بچے سچ مچ کے ہاتھ اٹھانا تیرے سامنے سیکھ جائیں. تو یہ ہاتھ بچے جھوٹ موٹ کے اٹھا رہے ہیں, سچے ہاتھ آپ اٹھانا سیکھو. آپ گھر میں یہ سیکھو, اپنے میاں سے کہو آپ گھر میں نمازی بنو, نماز پڑھ کے تہجد میں ویسی نمازوں میں دعا کرو, اے اللہ میرا بچہ دیندار بن جائے, میرا بچہ ایسا بن جائے جیسے پرانے بزرگوں کے بچے, جیسے پرانے بزرگ حضرات تھے, جیسے پرانی ماں چاہتی تھی کہ میرا بچہ ایسا بن جائے, جیسے پرانی نیک ماں چاہتی نا کہ میرا بچہ بشر بن حافظ جیسا بن جائے, خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بن جائے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا بن جائے, یا خواجہ اجمیری یہ سابق کلیری رحمۃ اللہ علیہ ایسا بن جائے, اور بہت سارے بزرگ ہیں, ایسا بچہ میرا بن جائے. تو یہ بچے ایسے تھوڑی بن جائیں گے, یہ بچے ایسے کیسے بنیں گے؟ ان کی مائیں جو تھی نا, پیاری ماں بہن بیٹیوں, یہ بھی آپ جیسی عورتیں ہیں, یہ بھی آپ جیسی عورتیں ہیں. اور ان کے جو بچے نا, جو بزرگ بنی اللہ نے, جو ہمارے پیشے بنائے اللہ نے, وہ بھی ایسی بچی جیسے کہ تمہارے سامنے میرے بیٹھے ہوئے, وہ بھی ایسی بچی. لیکن جب ان کی ماں نے تمنائیں کی میرا بچہ اللہ سے مانگنے والا بن جائے, میرا بچہ اللہ سے تعلق رکھنے والا بن جائے, میرا بچہ اللہ کو پہچاننے والا بن جائے, پھر ان کا کیا ہوا؟ پھر اللہ نے انہیں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بنایا, پھر انہیں اللہ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنایا, پھر انہیں سابق کلیری رحمۃ اللہ علیہ بنایا, پھر انہیں بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ بنایا, پھر انہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بنایا. کس نے؟ ماؤں کی دعاؤں نے, ماؤں کی کوششوں نے, ماؤں کے اپنے اوپر تنگی جھیلنے نے, اپنے اوپر تنگی جھیلنے نے, اور بچے کو کہا کہ بیٹا جاؤ اللہ کے راستے میں اور اپنے آپ کو وقف کر کے آ جاؤ, اور بیٹا دین سیکھ کے آنا, بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کبھی پیٹ نہ لینا, اس طریقے کے سامنے بیٹا سینہ تان کے لگ جانا کہ
دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین طریقے تجھے اپنے سینے کے اندر سما کے رکھنا ہے. انشاءاللہ جب تم ایسی مائیں بنو گی تو پھر آپ کے بچے آپ کے انشاءاللہ دنیا میں جینے کا سہارا بنیں گے, آپ کو خوش رکھنے کا سہارا بنیں گے, اور آپ میں آخرت کو بخشوانے کا سہارا بنیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے تمہیں سب کو اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور برے عملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, میں نے جو بھی کچھ کہا اس پہ مجھے ان سب ماں بہنوں کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دعا کر لیں اور خاموشی کے ساتھ دعا میں سب شامل ہوں. سب نیچے دیکھیں, دعا مانگو, سب کوئی اوپر نہ دیکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ حمدا کثیرا. اللہم بارک صلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاة والسلام علی سید المرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ, آج تمام ماحول بگڑ رہا ہے. میرے مولا, آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جس کو آپ نے رات اور دن جس کے لیے دعائیں کی تھیں, اے اللہ آج گمراہی کی کشتی میں بیٹھ کے اے اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبنے جا رہے ہیں. اے مولا, یہ کشتی بالکل بھنور میں پہنچ چکی ہے. اے اللہ, جس کشتی کو کوئی بھی بچانے والا نظر نہیں آ رہا ہے, اللہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو اپنی رحمت سے بچا لیجئے, اپنی کریمی سے بچا لیجئے. اے اللہ, اے اللہ, یہ گمراہ ہونے چلے جا رہے ہیں. اے مولا, آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے اس امت کے لیے گئے ہیں. آج یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مولا گمراہی کے سمندر میں ڈوبی جا رہی ہے. مولا مرتد ہوئی جا رہی ہے, عیسائی بنی جا رہی ہے. اے اللہ, اپنی رحمت کے ذریعے اس کو بچا لو. اللہ, اس کو گمراہی کے ماحول سے بچا لو. اے اللہ, اس کے اندر اسلام کی دولت کو ڈال دو. اے اللہ, ہدایت کی دولت کو ڈال دو. اے مولا, ہم کیا کریں, آپ کی عزت کی قسم ہے اللہ, پوری کوشش کرنے کے بعد بھی کوئی سننے کو تیار نہیں. مولا, نہ مائیں بہنیں سنتی ہے, نہ اولادیں ان کی سن رہی ہے. مولا, ہم کیا کریں. اے اللہ, آپ ان کے دلوں میں اپنی محبت کو ڈال دیجئے, اپنے حبیب کی محبت کو ڈال دیجئے. اے اللہ, آج اس نحوست کی وجہ سے آپ نے برکتیں روک لی ہیں, آپ کی رحمتیں رک گئی ہیں. اے میرے مولا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو, جن گناہوں کی وجہ سے برکتیں رک گئی ہیں. مولا, اور قریب ان برکتوں کو نازل فرما دو, اور رحمتوں کو نازل فرما دو. اے اللہ, ہم سیاہ کالے دل والے ہیں, نکمے ہیں. اے اللہ, سب کچھ ہے میرے حبیب, مگر آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. اے اللہ, آپ کے بندے ہیں. اللہ, ہماری گناہوں کو معاف فرما کرے. اللہ, نیکیوں سے مبدل فرما دو. اے میرے رب, اے میرے رب, آج یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میری مائیں بہن بیٹی ہے. اللہ, نیچے دامن پھیلائے بیٹھی ہوئی ہے. اے اللہ, یہ سب تمنا لے کے آئی ہے. یہ غلام دعا کرے گا, ہم آمین کہیں گے, ہمارے دل کی حسرتیں پوری ہوں گی. اے مولا, میں گنہگار کیا کر سکتا ہوں. اللہ, آپ ان کی تمنائیں پوری فرمائیے. اے اللہ, ان کی تمام مظلومیت کو دور کر دیجئے. اے میرے رب, ان کی جوان بیٹیاں شادی کو ہو گئی,
اے میرے مولا شادی کے انتظامات نہیں ہے, بیٹے نیک نہیں ملتے. اے اللہ تمام حرام کھانے والے مال مانگنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اے مولا آج یہ پریشان ہے, بیٹیوں کی شادیاں کیسے کریں, بیٹوں کی شادیاں کیسے کریں. مولا ان کی مصیبت کو دور فرما. اے اللہ ان کی بیٹوں کو نیک صالح دیندار رشتے میسر فرما. اے اللہ بیٹے ایسے ہو گئے میرے مولا, ماں باپوں میں ٹھوکرے مار رہے ہیں, گھروں سے نکال رہے ہیں, گالی بک رہے ہیں, بے احترامی کر رہے ہیں. اے میرے مولا یہ مائیں بہن ظلموں کے پہاڑ سہ رہے ہیں. اے اللہ ان کی دلوں کو سکون نصیب فرما, اس بے سکونی سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی بچوں کو دین کا داعی بنا, ان کی بچیوں کو دین کا داعی بنا. اے میرے رب تمام میری مائیں بہنیں جو یہاں پہ حصہ لینے آئی ہیں, اے اللہ یہ بھی اور جو نہ آئی ہے اللہ وہ بھی بندی تو آپ ہی کی ہے. مولا سب کی دلوں کو ہدایت سے روشن فرما, سب کی دلوں میں ہدایت کو ڈال دو. اے اللہ ہم سب کو نیک صالح بنا. اے اللہ بے دینی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ آج آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ٹوٹ رہا ہے, دین ختم ہو رہا ہے, اسلام مٹ رہا ہے. میرے مولا دشمن مٹانے میں لگے پڑے ہیں. اے اللہ چوہے کی طرح سے تمام اے اللہ رسی کو کاٹ کے پھینک دے رہے ہیں. اے مولا اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مٹا رہے ہیں, ٹھوکرے مار رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال دو, ہمیں یہ درد پیدا فرما دو کہ یہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ارے تم اسے مٹا رہے ہو, اے ظالمو اسے مٹا دو گے تو تم بھی مٹ جاؤ گے. اے پیاری ماں بہنوں دعا کرو, اے اللہ ہمارے اس طریقے کو بچا لے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے, جو آپ سمجھا کے گئے تھے. اے اللہ اس طریقے کی حفاظت فرما, اس طریقے کو ترقی نازل فرما, اس کی اللہ اس میں برکتیں اور رحمتیں ڈال دے. اے اللہ خیر یہودیت اور عیسائیت اور مشرکین کا جو طریقہ ہم نے اپنا رکھا ہے مولا ہماری زندگیوں سے اس کو نکال دو. اے اللہ اسے ہماری زندگیوں سے دور فرما دو. اے اللہ ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں, اس سے ہماری حفاظت فرما لو. یا اللہ تمام جہان میں اسلام اور اہل اسلام کا بول بالا فرما دو, اہل حق کا بول بالا فرما دو, علماء حق کا بول بالا فرما دو. اے اللہ تمام ان سب کو, اسلام اور اہل اسلام کو, علماء حق کو مٹانے والے دشمنوں کو, ظالموں کو, حاسدوں کو, مخالفوں کو اللہ ہدایت دے دو, ہدایت دے دو, ہدایت دے دو. اللہ ان کی قسمت میں ہدایت نہ ہوتے انہیں چن چن کے اللہ کو برباد فرما دو, ذلیل و رسوا فرما دو. اللہ ان بلاؤں نے ہمیں پھیر کے رکھ دیا ہے. اے میرے مولا اسلام کی حفاظت فرما لو. یہ میری ماں بہنوں کے آنسوؤں کا واسطہ اللہ اسلام کی حفاظت فرما لو. اے اللہ ہمارے دلوں میں اسلام کے مٹنے کا درد پیدا فرما دو, یہودیت کے خباثت کے نکالنے کا اے اللہ ہمارے اندر سے درد پیدا فرما دو. اے میرے مولا ہماری تمام مائیں بہنیں جو تمنا لے کے آئی ہیں, اے اللہ گھر میں کام نہیں ہے, بے روزگاری ہے, اے اللہ تمام کی ہر مصیبت کو دور فرما دو, ہر مشکل کو آسان فرما دو. اے اللہ تمام کمزوروں کی, ضعیفوں کی, اے اللہ ناداروں کی, مجبوروں کی, مزدوروں کی میرے مولا بھرپور مدد فرما دو. سارے بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرما دو. اے اللہ سب کے صدقے میں ہم جتنے بیٹھے ہوئے اللہ ہماری اور ہمارے گھروں میں بھی سب کو صحت والی دولت عطا فرما دو. اے اللہ حلال طیب رزق کے دروازے کشادہ فرما دو, حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما دو. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو اللہ متقی پرہیزگار بنا دو, اسلام کا داعی بنا دو, اسلام کا ماننے والا بنا دو. اے اللہ غیر اسلامیت سے, یہودیت سے ہم سب کی حفاظت فرما لو. اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو متقی پرہیزگار بنا دو, قطب ابدال بنا دو, غوث بنا دو, ولی اللہ بنا دو. یا اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنا دو, عاشق رسول بنا دو, عاشق اللہ بنا دو. یا اللہ ہم سب کو خادم اسلام بنا دو. اے اللہ اس یہودیت کی اور عیسائیت کی جو طلب ہمارے اندر پیدا ہو گئی مولا اس کو ہمارے دل سے مٹا دو, ہمارے دل سے اس خرافات کو نکال کے پھینک دو. اے اللہ تمام جو شب برات کی رات آ رہی ہے, اے مولا گناہوں کے کاموں سے, پٹاخوں سے, تمام بری بری شہوتوں سے, اس تمام کاموں سے ہماری اس رات کو بچا کر میرے مولا رات کو نماز پڑھنے والا بنا دو, قرآن پاک پڑھنے والا بنا دو, تسبیحات پڑھنے والا بنا دو. میری ماں بہنیں جو بھی میری بات کو سن رہی ہے
ان کو سن کے اس پہ عمل کریں اور اوروں کو جا کے سمجھائیں کہ ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا. یہ تمام کام سمجھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دو. اے اللہ تمام جہان میں طریقے رسول اللہ کو اے اللہ رائج فرما دو اور آپ کے خلاف طریقوں کو اے اللہ ختم فرما دو. رسومات، خرافات اور تمام شرک و بدعات کو اے اللہ مٹا دو. اے اللہ توحید کا بول بالا فرما دو. اے اللہ کفر و تحرید کا منہ کالا فرما دو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا بول بالا فرما دو. شرک و بدعات، رسومات، کفر و تحرید کا منہ کالا فرما دو. یا اللہ ساری امتی مسلمہ کی مغفرت فرما دو. اے اللہ سب کے صدقے میں ہم سب کے والدین، ہمارے عزیز و اقارب جو بھی کچھ ہے اللہ تمام کو اے اللہ سب کی مغفرت فرما دو. سب کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دو. یا اللہ جن دوستوں نے احبابوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، توقعات رکھتے ہیں، مولا تمام کی جائز دعاؤں کو پورا فرما دو. یہ میری مائیں بہنیں جو بھی باتیں اپنے ارمان دل میں لے کے آئی ہوں مولا، میں ان کی دل سے واقف نہیں ہوں اے کریم، لیکن آپ تو ہر ایک کی خواہش سے، ہر ایک کے دل سے واقف ہے. اے اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دو، تمام جائز دعاؤں کو پورا فرما دو. اے مولا ایسا نہ ہو کہ ان کی دل حسرت زدہ رہ جائے. اے مولا ان کی دلوں کی حسرتوں کو پورا فرما دو. اے اللہ تمام کے گھروں میں جو بدحالی پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم فرما کر آجی سے ان کی دلوں میں خوشحالی پیدا فرما دو. اور آجی سے ان کو جو عمل میں نے بتایا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے مولا، ان سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دو. مجھے بھی توفیق عطا فرما دو، انہیں بھی توفیق عطا فرما دو. یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے کو ہماری زندگی میں ڈال دو. یا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں میں جو آپ نے خیر کی لائن سے مانگی تھی، شر کی لائن سے مانگی تھی، ہر ایک میں ہمارا حصہ نصیب فرما دو. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو، آپ کے دل کو ہم سب کی طرف سے ٹھنڈا فرما دو. یا اللہ ہمیں ہر حقوق سے جلدی سے پاک صاف فرما کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دو. یا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی زیارت نصیب فرما دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سب کی طرف سے درود و سلام پہنچا دو. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ ہم صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تک ہمارے سلام کو پہنچا دو. یا اللہ آپ کے روزے کی، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دو. یا اللہ وہاں کی راتوں کی مناجاتوں کی لذات میں میرے مولا تڑپتے ہوئے مچلتے ہوئے مولا وہیں پہ موت نصیب فرما دو. اے اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قدموں میں مدفون کی جگہ نصیب فرما دو. اے میرے مولا میں نے اپنی تمام دعاؤں کو جو مجھے یاد تھیں اے اللہ میں نے اپنی اوقات، اے اللہ ان سب نے مجھے آپ کی اپنی طرف سے وکیل بنایا ہوا ہے. اے اللہ میں ان سب کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوں. اے اللہ مجھے جتنی دعائیں یاد تھیں مولا میں نے اپنی اوقات کے حساب سے، اپنی یاد کے حساب سے، اے اللہ اپنے ظرف کے حساب سے آپ سے مانگا ہے. اے میرے کریم مولا آپ تو ہماری ضرورت زندگی کی ہر عمل کو اے اللہ ہمارے دل سے بھی زیادہ جاننے والے عالم الغیب ہیں. یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اے اللہ ان ماں بہن بیٹیوں کے، ان چھوٹی چھوٹی معصوم بچوں کے آنسوؤں کے طفیل اے اللہ اور یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے فضل و کرم سے میرے محبوب اپنی عظیم شان کے مطابق عطا فرما دو. یا حنان یا منان ہماری اوقات کو مت دیکھو اے اللہ اپنی عظیم شان کے مطابق عطا فرما دو. یا رحیم یا کریم اپنی عظیم شان کے مطابق عطا فرما دو. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.